آپ بندے سے معافی بھی مانگیں گے، چیز واپس لوٹائیں گے۔ اب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں اب دادا نے کسی کی زمین مار کے رکھی تھی، میں زمین کا ایگزامپل کیوں دے رہا معلوم آپ؟ اس لیے کہ حدیث میں زمین کی جو وعید آئی ہے نا، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کسی کی زمین مارنے کی کیا وعید ہے۔ آپ نے فرمایا جو ایک بالش زمین کسی کی دنیا میں مارے گا، ایک بالش مطلب اپروکسیمیٹلی ایک ہاتھ 9 انچ to 10 انچ ہوتا ہے، 9 سے 10 انچ ہوتی ہے۔ ایک بالش جو زمین مارے گا، اللہ اس بالش کے برابر 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالیں گا روز قیامت۔ صرف ایک بالش۔ ہم تو کسی گھر میں کرائے سے رہ گئے اور گھر ہی مار لیا اس کا، کتنے بالش کا گھر ہے، اتنی زمین، 7 زمین، 7 ارتھ، اتنا وزن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ توق، توق کہتے ہیں کوئی گلے کی گردن کی اطراف چیز لٹکائے جانا۔ کیا عظیم گناہ، اندازہ لگا سکتے ہیں کیا عظیم گناہ ہے۔ اس لیے حدیث کا میں نے خیر ایگزامپل دیا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اگر وہ شخص مر گیا جس کی زمین تھی، اور وہ شخص بھی مر گیا جس نے زمین لی تھی، میرا دادا تھا وہ، تو مجھے اس کے پوتا اگر زندہ تو جانا پڑے گا، کہنا پڑے گا میں فلاں کا پوتا ہوں اور میرے دادا نے حق مارا تھا، میرے بھائی یہ زمین تیری ہوئی تاکہ میرے دادا کو کم سے کم نجات تو ملے، اور یہ تو وارث ہے چونکہ ان کا، یہ تیری، اب تم کو کیا کرنا، میں نکل کر چلا ہوں اس سے، یہ میری نہیں ہو سکتی، یہ میرا ذمہ نہیں، میں یہ بوجھ اپنے سر پہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ کرنا ہوگا آپ کو تاکہ وہ بھی بچے جس نے لوٹا ہے، اور ان کو ان کا حق ملے، چاہے وہ چلا بھی گیا ہو تو کم از کم وارثین کو اس کا حق ملے۔ ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی بندوں کا حق تھا تو بندوں سے پہلے معافی کہ میرے بھائی غلطی ہوئی، اور معافی کے بعد چیز کا واپس لوٹانا۔ ہاں لیکن کچھ بندوں سے معافی یہ بھی ہو سکتی چیز لوٹانا نہیں، جیسا کسی کو آپ نے برا کہہ دیا تو اس میں تو صرف معافی کافی ہے، چونکہ کوئی چیز نہیں لی نا، لیکن کسی سے ادھار لیا تھا، آپ کہہ رہے بھائی مجھے آج پتا چل گیا معاف کر دے، تو معاف نہیں، پیسے دے کے معافی مانگنا پڑیں گی اس سے۔ وہ تو ویسے ہی بول رہا ہے کہ یار جان دو صدقہ کیا بلکہ چھوڑ دیا، نہیں، آپ کو کہنا پڑے گا نہیں یہ پیسے واپس، اور میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، جو کچھ ہو سکتا ہے میں آپ کے لیے کروں گا، آپ مجھے معاف کیجیے، مانگی اس سے معافی یاد رکھیں۔ تو چوتھی شرط اس پہ اٹیچ ہو جاتی ہے آ کر، اگر بندوں کا معاملہ، تو اللہ کے معاملے میں 3 شرائط ہوتی ہے۔ اب آئیے توبہ کب تک کی جا سکتی ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے، مغرب میں سورج ڈوبتا ہے نا، غروب، مغرب میں سورج طلوع ہونے سے پہلے تک توبہ کرتا ہے تو اللہ توبہ قبول کر لیں گا، کیونکہ قیامت کی ایک بڑی علامت ہے۔ دوسری حدیث فرمایا جو جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا کہا بے شک اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک کہ غرغراہٹ کی آواز گلے سے شروع نہ ہو۔ موت سے پہلے ایک آواز آتی ہے انسان کے گلے سے نزا کی حالت میں، تب تک توبہ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ایک آدمی کی موت اس کی قیامت ہو جاتی ہے اس کے لیے، اور یا تو قیامت کی کوئی بڑی علامت آئے، تو توبہ کب تک کی جا سکتی ہے؟ موت تک کی۔ تو قیامت کی بڑی علامت ایک الگ چیز ہے، موت تک۔ اور کوئی یہ نہ سوچے کہ ابھی تو بہت ٹائم باقی ہے، تو مرنے سے پہلے کیا کریں گے؟ توبہ۔ بہت سے لوگ ایسے عقیدے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کہتے ہیں مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے نا، مرنے سے پہلے فلاں کام کر لیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے نا۔ کیا کوئی جانتا ہے ہم میں سے کہ اس کی موت کب آئیں گی؟ کوئی لکھ کر دے سکتا ہے بانڈ پیپر پہ کہ ہاں میری موت تو ابھی بہرحال 20 سال بعد تو میں رہوں گا ہی، تب آ جانا؟ کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں کر سکتا نا موت کے تعلق سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فلاں فلاں کوئی چیز کی حاجت ہے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے مجھ سے آ کے لے لینا جب ضرورت پڑے۔ تو کہا آپ کو اگر نہ پاؤں تو، مطلب آپ دنیا سے چلے جائیں، انتقال کر جائے تو کہا ابو بکر سے لے لینا۔ تو کہا ابو بکر کو نہ پاؤں تو کہا پھر عمر سے لے لینا۔ حدیث میں ایک تو پتا چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی ذات دنیا تو ابو بکر، اور ان کے بعد کوئی ہے تو عمر، یہ بھی پتا چل گیا۔ اور دوسرا یہ کہ انسان کبھی بھی دنیا جا سکتا ہے۔ اس خاتون کو ہوا کہ آپ وعدہ تو کر رہے ہیں، کون پورا کریں گا؟ تو کہا میرے بعد، مطلب آپ کا ذمہ دار، آپ کا خلیفہ کون بنے گا؟ حدیث میں یہ بھی اس کا اشارہ ہے، ابو بکر بنے گا تو ابو بکر سے آ کے لے لینا، اس کے بعد عمر بنے گا، عمر سے آ کے لے لینا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ جو ذمہ دار ہوتا ہے، وارث نہیں، مطلب مثال کے طور وارث کی تو میں نے اگزامپل دیا نا، بیٹے نے دادا نے لوٹی تھی، لیکن ذمہ دار ہوتا ہے۔ کبھی کوئی آرگنائزیشن ہے جس کی زمین کھا کر بیٹھے تھے ہم، جس کا پیسہ لے بیٹھے تھے، تو آرگنائزیشن میں تو اس کے پریزیڈنٹ چینج ہوتے رہیں گے، جو بھی وقت کریں گے اس کو دینا پڑے گا۔ چونکہ یہاں کیا پوچھا، آپ کو نہ پاؤں تو ابو بکر ذمہ دار ہوں گے تو ابو بکر سے لے لینا، ان کو نہ پاؤں تو عمر ہوں گا پھر عمر سے لے لینا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ ضروری یاد رکھیے کہ ہم موت سے پہلے توبہ کر لیں۔ موت کب آئیں گے نہیں جانتے ہیں، توبہ کیجیے، اور بندوں کے حق ہو تو پہلے کیجیے بھائی میرے، اس لیے کہ اللہ کے حق کے تعلق سے پھر بھی امید ہے کہ اللہ معاف کریں گے، لیکن بندے تو معاف نہیں کریں گے۔ روز قیامت وہ شخص مفلس ہوں گا جو دنیا میں حق مار کے آئیں گا بندوں کا اور توبہ نہ کی ہوں گی ان سے، اور ان سے معافی نہ مانگی ہوں گی۔ آئیے اسی طرح جو ہے اللہ ہمارے کسی بھی گناہ کو معاف کرتا ہے کنڈیشن کے ساتھ، شرائط کے مطابق۔ وہ جو کنڈیشن میں نے 3 اور 4 رکھی ہے اس کے مطابق سچی توبہ ہو
تو اللہ ہر گناہ کو معاف کر لیتا ہے۔ آئیے صحیح بخاری کی روایت سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں ایک شخص نے گناہ کیا اور پھر کہا اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہ کی بخشش طلب کرتا ہوں، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہ کی بخشش طلب کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہتا ہے فرشتوں سے کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اس کا ایک معاف کرنے والا رب ہے جو معاف بھی کرتا ہے اور پکڑتا بھی ہے، تو میں نے اسے معاف کیا۔ پھر وہ ایک گناہ کرتا ہے، دوسرا مطلب وہ گناہ نہیں، چونکہ کنڈیشن شرائط کے ساتھ وہ معافی مانگ رہا ہے، پھر انسان ہونے کے بعد دوسری خطا ہوتی ہے، وہ کہتا ہے اللہ میرے گناہوں کو بخشش دے، میرے گناہوں کو اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہوں کو معاف دے، میری بخشش کر دے۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتو میرا ایک بندہ ہے جس نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے جو معافی بھی دیتا ہے پکڑتا بھی ہے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ پھر اس سے کوئی خطا ہوتی ہے، وہ کہتا ہے اللہ میری بخشش کر دے، میری مغفرت مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں سے اے فرشتو میرا ایک بندہ ہے جو جانتا ہے اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اور پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو جو چاہے کر، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس لیے کہ وہ بندہ یہ غلطی کر رہا ہے لیکن فوراً شرائط کے بنیاد پر ایسی توبہ کرا جو سچی ہے، تو اللہ اس کی وہ گناہ کو معاف کر دے رہا ہے۔ پھر دوسری اس سے خطا ہو رہی ہے، کوئی دوسرے معاملے میں انسان ہے ہوتا ہی ہے، پھر وہ معافی مانگ رہا اپنے رب سے، اللہ پھر معاف کر رہا ہے۔ پھر اس سے تیسری خطا ہو رہی ہے، وہ پھر سچی توبہ کر رہا ہے اور وہ گناہ دوبارہ نہیں دہرا رہا ہے، اللہ معاف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے اور اسے پتا ہے اس کا ایک رب ہے جو اسے معاف کرتا ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ سچی توبہ کا فائدہ ہی کہ اس سے گناہ ہوئے اور 3 بار اس نے سچی توبہ کی، رب نے اس کو معاف کر، جو چاہے کر، مطلب یہ کہ وہ ایک سچا بندہ ہے جو توبہ کرتا ہے، لیکن یقیناً یہ گناہ کی دعوت نہیں ہے، یہ استغفار کی دعوت ہے، یہ گناہوں سے رجوع کی دعوت ہے۔ یہ نہیں کہ گناہ کرو اور اللہ معاف کرے گا، کہ گناہ کرو اللہ معاف کرے، جو عقیدہ رکھے تو یہ عقیدہ درست نہیں، اسلامی عقیدہ نہیں، یاد رکھیے ٹھیک۔ جو گناہ ہو جاتے اللہ اس کو معاف کرتا ہے، یاد رکھیے، چاہے کسی بھی قسم کا گناہ انسان سے ہو۔ آئیے صحیح مسلم کی ایک روایت سنیے، آپ فرماتے ہیں اللہ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں برائی کرنے والا توبہ کر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا اس سے جو ہے توبہ کر لے، اور یہ معاملہ اللہ کا قیامت تک سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک چلتا رہے گا۔ روز اللہ رب العزت اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے اور معافی دیتا ہے تاکہ جس نے دن میں گناہ کیا ہو رات میں معافی دے دوں، رات میں گناہ کیے ہو دن میں معافی دے دوں، اور یہ معاملہ اللہ قیامت تک چلتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہر گناہ کی معافی ہے اگر وہ اس کے شرائط کے ساتھ کیے جائے، زنا کیا ہو، شرک کیا ہو، بدعت کیا ہو، کفر کیا ہو، قتل کیا ہو، کسی قسم کا گناہ ہو، بندوں کا ہو تو معافی اس میں انکلوڈ ہو جائیں گی، اللہ معاف کریں گا، بس توبہ سچی اور پھر انسان اس کو نہ دہرائے۔ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، غور سے سنیے، توبہ کے بارے میں بڑی بہترین حدیث ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم جب تک تو مجھے پکارتا رہیں گا اور مجھ سے امید وابستہ رکھیں گا تو جس حالت پر بھی ہوگا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ اے ابن آدم جب تک تو مجھے پکارتا رہیں گا، مجھ سے معافی طلب کرتا رہیں گا، تو جس حالت میں بھی ہوگا گناہ کے میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا کسی چیز کی تجھے معافی دینے میں۔ ٹھیک، آگے فرماتا اللہ اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے پھر تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے جو ہے بخش دوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اگر تو آسمان تک بھی تیرے گناہ ہو اور تو مجھ سے معافی مانگے میں تیرے گناہوں کو جو ہے معاف کروں گا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے تو مجھے معاف کر دوں گا۔ اے ابن آدم اگر تو زمین بھر کے گناہوں کے ساتھ میرے پاس آئے گا اور اس حال میں ملیں گا کہ تو نے کبھی شرک نہ کیا ہو، تیری موت شرک پر نہ آئی ہو، تو میں تجھے اتنی ہی مغفرت کے ساتھ ملوں گا، اتنی مغفرت کے ساتھ ملوں گا۔ اے ابن آدم اگر تو میرے پاس آئیں گا زمین بھر کے گناہ لے کر اور لیکن تو نے شرک نہ کیا ہوں گا، توحید پہ تیرا عقیدہ ہوں گا، لیکن تجھ سے گناہ ہوئے ہوں گے، تو میں بھی تجھے سچی توبہ کی ہوں گی تو میں بھی تجھے اتنی ہی زمین بھراور مغفرت کے ساتھ ملوں گا۔ کتنا ہمارا رب معاف کرنے والا، اندازہ لگائی کتنا رحم کرنے والا ہے۔ بس 2 واقعات آخر رکھ کے، توبہ کے سچے واقعات، ہم بات کو اپنی ختم کریں گے کہ سچی توبہ کیا ہوتی ہے اور اس کے کیا فضیلت ہے۔ صحیح بخاری کا واقعہ ہے، ایک شخص تھا ہم سے پچھلی قوم میں، اس نے 99 قتل کیے تھے، 99 مرڈرز۔ انسانی جان کا قتل بہت سنگین جرم ہے، یاد رکھیے،
بہت سنگین جرم ہے. سب سے قیمتی چیز دنیا کے اندر کوئی ہے تو وہ انسانی خون ہے. اس لیے کہ روز قیامت عبادت میں جو سب سے پہلا سوال ہوں گا وہ نماز کا، اور بندوں کے حق میں جو سب سے پہلا سوال ہوں گا وہ خون کا ہونے والا. یاد رکھیے تمہاری وجہ سے کسی کا خون تو نہیں بہا یا قتل تو نہیں ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 99 قتل کیا تھا، نادم ہوا، خواہش جاگی کہ کیا میری توبہ ہے. ایک شخص کے پاس گیا، اس سے لیکن علم نہیں تھا. اس نے کہا کیا میری توبہ ہے؟ میں نے 99 مرڈرز کیے. اس نے کہا اے شخص تیری توبہ نہیں ہے، تو نے تو راستہ بند کر لیا توبہ کا. تو اس شخص کا ارادہ 100 خون کا تھا. اس نے اسی شخص کو وہیں مار دیا اور کہا میں نے 100 کا ارادہ کیا تھا، 100 کمپلیٹ ہو گئے. لیکن پھر نادم ہوا کہ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا. پھر ایک ایسے شخص کے پاس گیا جو علم رکھتا تھا. کہا کیا میری توبہ ہے؟ اس نے کہا تیرے رب اور تیری توبہ اور تیرے رب کے بیچ میں کون آ سکتا ہے؟ تیری توبہ ہے. تو اللہ سے سچی توبہ کر، اور اس بستی جس میں تو رہتا وہاں گناہ ہوتے ہیں، اس بستی میں تیرے سے گناہ ہوتے ہیں، اس بستی کو چھوڑ کر نیکوکاروں کی بستی کی طرف نکل جا. اس شخص نے دل میں ندامت تو تھی، سچی توبہ کی اور آگے نہ کرنے کا پکا عزم کیا، توبۃ النصوحہ کیا، اور اس بستی کی طرف چل پڑا جس بستی کی طرف اس کو بتایا گیا تھا کہ وہاں اچھے لوگ رہتے ہیں. جب وہ راستے میں جا رہا تھا موت آ گئی اور وہ وہاں گر گیا. حدیث میں الفاظ ہے شر اور خیر دونوں فرشتے آ گئے جنت اور جہنم کے، اور دونوں نے کہا کہ بھائی اس کو تو ہم لے جائیں گے، اس کو ہم لے جائیں گے. بات اللہ کے پاس پہنچا گی. اللہ دونوں فرشتے ہم دونوں پہنچ گئے وہاں، کیا بات ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ نے کہا پھر کہ جس بستی سے نکلا تھا برے لوگوں کے، جس بستی کی طرف جا رہا تھا، اور فاصلہ ماپا جائے، جس کی طرف زیادہ ہوں گا اس کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. اور مختلف روایتیں مختلف الفاظ آتے ہیں کہ وہ کیا ہوا. ایک میں ہے کہ وہ جب اس کو ماپا گیا تو اچھی بستی کی طرف اس کا ایک ہاتھ تھا. ایک روایت میں ہے کہ جب اس کو ماپا گیا تو اللہ نے زمین کو اس بستی کو کھینچ کر جو اچھائی کی تھی اس کی طرف کر دی اور برائی کی بستی کو اس سے دور ہٹا دیا. اور جب دیکھا گیا تو اچھائی کی طرف تھا اور اس کی مغفرت ہو گئی، اللہ نے اسے معاف کر دیا. کتنی بڑی بات ہے نا، معاف کر دیا اللہ. لیکن اس میں جو بات پتہ چلتی، پہلا پوائنٹ وہ دل میں نادم تھا. دوسرا پوائنٹ اس نے گناہ سے توبہ کی. تیسرا نقطہ کبھی نہیں کرنے کا پکا عزم کیا. اور چوتھا نیک لوگوں کی طرف جا رہا تھا تاکہ اچھے عمل کرے. تو اس کی صرف نیت تھی، ابھی عمل کچھ نہیں کیا تھا. تو پتہ چلا سچی توبہ کی نیت بھی ہو اور انسان عمل نہ بھی کر پائے تو معافی ہے. لیکن آج ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں سچی توبہ کرتے بھی نہیں ہے، نہ نیت ہوتی ہے. اندازہ لگا یہ مر جائیں گے تو کیا حال ہوگا ہمارا. تو یہ ہے سچی توبہ اور یہ اللہ کی مغفرت. دوسرا واقعہ سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے روایت میں آتا ہے، الفاظ ایسے صحیح مسلم کی روایت میں، جہینہ قبیلے کی عورت نے زنا کیا. زنا کرنے کے پاس آئی اور کہا اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہوا، سزا دے دیجیے. زنا کی سزا سنسار ہے، وہ شادی شدہ تھی. جو ہے مجھے جو ہے اس زنا سے حمل ٹھہر گیا. آپ نے کہا کہ اب تو یہ سنسار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس بچے کا کیا دوش، کیا اس میں قصور. کہا جا پیدائش کے بعد آنا. وہ گئی. ولادت کے بعد ایک اللہ کے رسول بچہ پیدا ہو گیا، سزا دیجیے. تو کہا ابھی تو اس کا حق دودھ پینا ہے، اس کی رضاعت دودھ پینا ختم ہونے کے بعد آنا. وہ دودھ پینا ختم ہونے کے بعد آئی. کہ اللہ کے رسول یہ دیکھو بچہ کچھ کھاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دیا، بچے نے خود سے کھایا. آپ نے بچے کو جو ہے ذمہ دار لوگوں کے حوالے کر دیا اور اس عورت کو سنسار کر دیا گیا. جب اس عورت کو سنسار کیا گیا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تھوڑی کراہت محسوس کرنے لگے اس کے بارے میں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی. تو کہا اللہ کے رسول آپ اگر ایک زانیہ عورت کی جنازے کی نماز پڑھائیں گے تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر، اس عورت کی توبہ اتنی سچی تھی کہ مدینے کے 70 لوگوں میں تقسیم کر دی جاتی تو سب کے مغفرت کے لیے کافی تھی، سب کے. اور اس زمانے مدینے میں صحابہ رہتے تھے، صحابہ 70 لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تو اس کی مغفرت کے لیے کافی، اتنی سچی تھی. اس لیے کہ زنا اس نے کہاں کیا تھا؟ اکیلے میں. کس نے دیکھا تھا اس کو؟ پھر بھی سزا لینے کے لیے آئی وہ. اس کے بعد میں نے اس کو موقع دیا، بچے کو پیدا ہونے کے بعد چاہتی تو واپس نہ آتی، چھپ جاتی، واپس آئی. بچے کو لانے کے بعد پھر اسے موقع دیا کہ رضا دودھ پلانے کے لیے موقع لے، لیکن اس کے بعد بھی وہ برابر واپس آئی. اندازہ لگائیے نا، کسی مجرم کو اگر ڈھیل دی جائے تو کہ واپس جائیں گے سزا کے لیے. کہا اس کی توبہ اتنی سچی تھی کہ اگر مدینے کے 70 لوگوں میں بانٹ دی جائے نا سب کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائیں گی. ہمارا رب تو دیکھیے ہر توبہ کو قبول کرتا ہے. شرط ہے کہ توبہ سچی ہو. تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کے سامنے اٹھائیں، اپنے سر کو جھکائیں، اپنے گناہ اور معصیت پہ خوب گر گڑائیں کہ اللہ ہم سے یہ گناہ ہوا، ہم بہت گنہگار ہیں
اور اپنے رب سے سچی معافی مانگے، صدق دل سے توبہ کرے، اگر بندوں کا حق ہو تو سچے دل سے ان حقوق کو واپس کر دے، اور توبہ استغفار کا ایک معمول زندگی بنا لے کہ جو پچھلے ہوئے اللہ وہ ختم کر دے، اگلے جو ہونے کے امکانات ہیں اس سے مجھے بچا لے، اور اگر ہو یا نہ ہو استغفار کا معاملہ جاری رکھے، ورنہ توبہ اگر نہیں کریں گے تو گناہ بڑھتے جاتے ہیں، یاد رکھیے، اور یقین جانیے ہم اتنے نیکوکار لوگ نہیں ہیں کہ اتنی نیکیاں ہم سے ہوتی ہوں گی جتنے گناہ آج ہم کر رہے ہیں۔ تو توبہ ایک بہترین طریقہ ہے، تو ہم سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں پر نادم ہوں۔ اور کون سا ایسا شخص ہے دنیا کا جس نے گناہ نہیں کیے ہے، جس نے جو اپنے آپ کو پارسا اور پاک بتایا کہ میں نے نہیں کیے؟ ہر شخص گنہگار ہے۔ راستہ یہ ہے مغفرت کا، گناہ مٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کنڈیشنز کے ساتھ توبہ کیجیے اللہ سے۔ اللہ کو انشاءاللہ عزیز اگر ہم صدق دل سے توبہ کریں گے ضرور معاف کرنے والا پائیں گے، اور ہم جو ہے استغفار کی خوب کثرت کریں اور دوسروں کو بھی اس میں شامل کرے کہ اللہ دوسروں کے گناہ بھی معاف کر، ان کے لیے بھی استغفار کرے، دوسرے لوگوں کے لیے تاکید کرے ان کو گناہ چھوڑنے کی، اور دوسروں کے لیے بھی استغفار کیا کرے، صرف اپنے لیے نہیں۔ صرف مومن صرف اپنے لیے نہیں سوچتا، دوسروں کا بھی سوچتا ہے۔ لہٰذا ہم خوب سے خوب جو ہے توبہ کرے، جو گناہ ہو چکے ہیں ندامت کرے، اور اس کے بعد گناہوں کی طرف نہ پلٹے۔ بندوں کا حق ہو تو کوشش کرے لے جا کر وہ حق جو ہے لوٹا دیں۔ میں اپنی بات کو اسی بھی ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے استغفار کو اور ہماری جو ہے استغفار کی دعاؤں کو اور ہماری جو ہے بخشش اور مغفرت کی دعاؤں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے، ہماری مغفرت کرے، ہم پہ رحم کرے، جو گناہ ہو چکے ہم سے اسے معاف کرے، آنے والی زندگی میں ہم سے گناہ سے بچائے، جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، میرا عبدالحمید ہے، میں شاہزار سے ہوں۔ آپ نے جو تقریر میں، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ تقریر میں ایک بار آپ نے بولے کہ بس شرک اور کفر بھی معاف ہو جائیں گا، پھر آپ نے ایک جگہ یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو معاف کر دیتا تھا وہ اگر وہ شرک پہ نہ ہوتا تو۔ بھائی نے جو ہے ایک سوال کیا کہ جیسا میں نے تقریر میں کہا کہ اللہ کفر و شرک کو معاف کرتا ہے، لیکن دوسری جگہ میں نے کہا کہ اگر وہ شرک نہ کرے تو میں اس کو معاف کر دیتا بندے کو، اس کا کیا معنی ہے؟ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کسی بھی گناہ کو جب تک انسان خرخرے والی کیفیت میں نزاعت میں نہ پہنچے یا قیامت کی کوئی بڑی نشانی ظاہر نہ ہو جائے تب تک معاف کرتا ہے، چاہے اس نے کسی بھی قسم کا گناہ کیا ہو زندگی میں۔ لیکن اگر کفر اور شرک پر مر جاتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ تمام آیتیں لاگو ہیں جو ہم دیکھتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں فرمائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرتا، ہاں اس کے علاوہ چاہے تو کوئی گناہ معاف کرتا ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں اللہ نے کہا کہ جو شرک پہ جس کی موت ہو گئی اس کو اللہ جو ہے معاف نہیں کرتا، اس کے لیے جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ تو یہ جو آیتیں ہیں اور وہ جو حدیث میں بات آ رہی وہ اس شخص کے لیے جو بغیر توبہ کے شرک پر مر گیا، بغیر کفر کی توبہ پر شرک پہ مر گیا، اس کے لیے ہے۔ لیکن جو شخص زندگی میں شرک پر رہا لیکن اسے اسلام سمجھ میں آ گیا، چاہے وہ غیر مسلم تھا یا مسلمان تھا، اس کے بعد اس نے سچی توبہ کی اپنے شرک اور کفر اور نفاق سے، اور اس کے بعد اس کی موت آئی تو انشاءاللہ عزیز وہ معاف ہو جائیں گا۔ لیکن جو مر گیا وہ آیت اور حدیث اس کے لیے کہ مرنے کے بعد معافی نہیں ہے، لیکن زندگی میں انشاءاللہ عزیز ہر گناہ کی معافی انسان کو مل سکتی ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا تھا، اگر بندہ گناہ پر نادم ہو، اللہ سے معافی بھی مانگی، لیکن اگر گناہ حقوق العباد میں سے ہو، مثلا چغلی، بہتان، غیبت، اور ان سے معافی بھی نہیں مانگ سکتا کیونکہ اسے ڈر ہے کہ اس سے رشتوں میں اور بھی خرابی آ سکتی ہے، تو کیا اس کا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ کسی نے ایک اچھا سوال کیا کہ جیسا کہ اگر بندوں کے ساتھ کوئی گناہ ہو تو اس کے استغفار اور توبہ کا طریقہ کی شرط ہے کہ بندے سے معافی مانگی جائے۔ اب کسی نے غیبت، چغلی، بہتان، الزام تراشی، گالی کچھ بھی دی ہو جو پیٹ پیچھے کی ہو، اب اگر وہ جا کر کہیں گا کہ بھائی میں نے ایسا کیا ہے تو رشتے خراب ہو سکتے، تو کیا کریں؟ تو اس میں پہلی چیز تو یہ ہے
کہ آپ اگر اس شخص کو پہچانتے ہو جس کے بارے میں آپ نے چغلی، غیبت، بہتان، الزام، گالی دی ہو، تو آپ اس کے پاس جائیں گے، اور رشتے اگر خراب نہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے یہ بات کریں گے اور کہیں گے کہ میں نے آپ کے بارے میں کچھ غلط کہہ دیا تھا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ مہربانی کر کے مجھے معاف کر دیجئے، اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ آپ کی مغفرت کرے، دعائیں دیجئے ان کو. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر کوئی شخص آپ سے معافی مانگے جس نے آپ کے خلاف کوئی جرم کیا ہو یا کوئی چغلی، غیبت، بہتان لگایا ہو، آپ بھی کوشش کریں، اپنا دل بڑا کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں معاف کرے، تو ہم بھی دنیا میں لوگوں کو درگزر کرتے رہے، معافی دیتے رہیں. تو لہٰذا آپ بھی اس کو جو ہے معاف کر دیں. پہلی شکل تو بہرحال یہ ہو سکتی ہے. دوسرا، نہ صرف آپ کو اس شخص سے معافی مانگنا پڑیں گی، جتنوں کے سامنے غیبت کی ان کو کہنا ہوگا کہ میں نے اس کے بارے میں اس دن غلط بات کہی تھی آپ سے. اور اگر اتنے پورے نہیں مل سکتے ہیں تو میکسیمم نمبر آف پیپل کے سامنے بولیں گے، یا ان میں سے جتنے زیادہ زیادہ ہو سکتے ہیں ان کو آپ کریں گے. لیکن اس کا طریقہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں فلاں، میں نے آپ کی ہو سکتا ہے چغلی کی ہو، غیبت کی ہو، بہتان کی ہو، فلاں کی ہو، فلاں کی ہو، فلاں کی ہو، امید ہے آپ مجھے معاف کریں گے، ایک ایس ایم ایس بھیج دیتے، امید ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے. یہ طریقہ نہیں ہے اس کا. ہاں، یہ ہو سکتا ہے انڈیویجول کسی کو ایس ایم ایس بھیج کے آپ پرٹیکولرلی بولیے کہ مجھ سے ہوئی ہے اور میں معافی چاہتا ہوں، پلیز رپلائی کیجیے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا. یہ چیز. دوسرا، معافی مانگنا ہے، آپ کو یاد رکھیے، زبردستی حق نہیں لینا ہے. بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں، معافی نہیں دے رہا بول کے جھگڑا شروع کر دیتے اس سے. ہم نے بول دیا تھا تم کو، اب معاف کیسا نہیں کرتے تم، ہم نے فلاں کر دیے تھے، فلاں نہیں. یہ تو معافی کا طریقہ نہیں، تو زبردستی ہوئی. تو لہٰذا جتنا اچھا طریقہ ہوتا ہے، تو میں تو عام زبان میں کہتا ہوں، بہت سی بار کسی سے آپ معافی مانگ رہے ہیں، معافی کو تیار نہیں تو کھانا کھلائیے، سموسے کھلائیے، اچھی چیزیں کھلائیے، چائے پر بلائیے، دعوتیں دیجیے، جو کچھ ہو سکتا ہے خوش کیجیے اس کو، چونکہ آپ کو لینا ہے اس سے معاف. تو بہرحال آپ سادے سے ملیے اس سے اور کہیے. اور اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ بولنا بہتر ہے تو آپ بولیے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، تاکہ جب اس تک خبر پہنچے تو ایسا نہ ہو کہ یار یہ آدمی میری غیبت کرتا پھرتا ہے اور میرے سے معافی مانگتا ہے، پھر غیبت کرتا ہے معافی. معلوم ہو کہ وہ بات وہی تھی، اور جب وہ بات اس تک پہنچے یوں کہیں گے ہاں بھائی اس نے مجھ سے معافی مانگ لی، اب آپ بھی اس بات کو درگزر کر دیں. تو لہٰذا اگر آپ معافی مانگنے سے آپ کو ڈر رشتے ٹوٹیں گے تو آپ کو جا کر کم از کم یہ تو بولنا ہوگا مجھ سے غلطی ہوئی، کیا ہوئی ضرورت نہیں ہے، آپ مہربانی کر کے مجھے معاف کیجیے. اور امید ہے وہ شخص انشاءاللہ معاف کریں گے. اور میں بھی یہ کہوں گا کہ ہم بھی کوئی ہم سے آ کے معافی مانگتا ہے تو کر دیں، لیکن اگر حق ہو، چغلی میں اس میں کوئی حق نہیں ہے، صرف معافی مانگنا. حق ہو تو حق تو دینا پڑے گا. آپ یہ نہیں بول سکتے معاف کر دو، حق نہیں لوٹا سکتے ہم. ٹھیک ہے، حق تو دینا پڑے گا. اور اگر حق نہیں ہے، صرف معافی والا معاملہ ہے، تو ضرور اس سے کچھ نہ کچھ اشارے کناروں میں آپ معافی اسے جو ہے ضرور جو ہے مانگیں. السلام علیکم، میرا نام سید علیم الدین ہے، میں ایم ای اسٹوڈنٹس ہوں کمپیوٹر سائنس کا. میرا سوال یہ ہے کہ جب کسی بندے سے معافی مانگنے کی باری آتی ہے تو جب اپن معافی مانگنے جاتے ہیں، وہ اگر کنڈیشنز رکھتا ہے کہ ایسا کرو ویسا کرو تو معافی دوں گا میں، تو کیا کرنا چاہیے؟ یا پھر ان کے پاس ایسا ٹریڈیشن رہتا ہے کہ پیٹ میں منڈی ڈال کے معافی مانگے تو ہی معافی ملے گی، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کسی سے غلطی ہوئی وہ معافی مانگنا چاہتا ہے، اور اگر وہ شخص کنڈیشن لگائے کہ معاف تو تبھی کروں گا جب فلاں چیز ہوں گی، معاف تو تبھی کروں گا جب فلاں کام ہوگا، اگر وہ جائز کنڈیشنز لگاتا ہے تو پورا کرنے میں کوئی حرج نہیں. جائز کنڈیشن جیسا یہ ہو سکتا ہے، دیکھیں آپ نے معافی مانگی تو آپ مجھے ساتھ لے جا کر میرے سامنے سب سے معافی مانگنا، جائز کنڈیشن ہے نا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ آپ کو تو اس سے ہی معافی مانگنا، ان سے ہی معافی مانگنا ہے. مطلب معافی کی مراد یہ کہ ان تمام کے سامنے بولنا کہ میں نے غلط بولا تھا میرے بارے میں، یہ بالکل جائز کنڈیشن. لیکن میں کہوں گا کہ اگر ایک مومن بھائی اپنے بھائی کو رسوا نہ کرے اس طرح سے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ لگاتا ہے تو کوئی بات نہیں. دنیا میں تھوڑی سی رسوائی اگر ہوتی ہے کہ بھائی دوسروں کے سامنے مشکل ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آخرت سے تو انسان بچ جاتا، بری ہو جاتا ہے. کوئی ایسی بھی کنڈیشن لگا سکتا ہے کہ بھائی ابھی معافی نہیں دوں گا لیکن تھوڑے دن بعد دوں گا، ٹھیک. لیکن وہ کنڈیشن ایسی لگاتا ہے تو آپ دل میں کینہ نہ رکھے اس کی بات، اس لیے کینہ رکھ کر یہ مر گیا تو بہت مشکل ہوں گی. کینہ نہ رکھے، ٹھیک ہے میں معافی دوں گا تاکہ نصیحت ملے سامنے والے کو. ہوتا ہے نا کبھی جیسے ایک بچہ ہے اور اس نے کوئی غلطی کی اور بار بار کرتا ہے تو آپ نصیحت کے لیے کہہ سکتے کہ اب 4 دن تو معافی نہیں ہے آپ کو، اس کے بعد سوچوں گا میں، یا میں سفر پہ جا رہا ہوں، آ گیا زندہ تو انشاءاللہ پھر بات کریں گے اپن، ٹھیک، تاکہ اسے عبرت ہو، ورنہ وہ غلطی کرا آ کر معافی مانگ رہا ہے. تو جائز کنڈیشنز ہو تو انشاءاللہ عزیز اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا کہ ایسے لگا جائے. رہا معاملہ کہ بھائی نے کہا کچھ جگہ ٹریڈیشن کلچر ہوتا ہے کہ کسٹم ہوتا ہے کہ معافی مانگنا تو پیٹ میں منڈی ڈال کے مانگو. دیکھیے جھک کر معافی مانگنا یہ شریعتاً درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ شریعت اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے بھی جھکنے کی اجازت نہیں دیتی. نہ ہی جھک کر آپ معافی مانگ سکتے ہیں، نہ ہی آپ جھک کر سلام کر سکتے ہیں کسی کو، دونوں بھی چیزیں نہیں. آپ نے کہا نا پیٹ میں منڈی ڈال کے معافی مانگو، تو پیٹ میں منڈی ڈال کے سلام بھی ہوتا ہے یہاں، ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ بہرحال درست
نہیں ہوں گا معافی مانگنے کا. اور یہ شرط درست نہیں کہ جھکنے والی. ہاں کوئی کہا میرے سامنے آ کر معافی مانگو, میرے گھر پر آ کے معافی مانگو, میرے ساتھ چل کے معافی مانگو, اس شخص کے سامنے معافی مانگو جس کے سامنے تمہیں بولنے سے میرا رشتہ خراب ہو گیا, تو یہ تو درست ہے. لیکن پیٹ میں منڈی ڈالو, سب کے سامنے جھکو, یہ طریقہ نہیں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ سے غلطیاں ہوئی, لیکن صحابہ نے درگزر کیا. معافی مانگنے کے لیے ایسے غیر شرعی کنڈیشنز نہیں لگائے. جیسے کہ ایک واقعہ آتا ہے, بڑی پیاری حدیث بخاری کی روایت ہے کہ درگزر کرنا کتنا اہم ہے, کتنی اچھی بات ہے. ایک مرتبہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق کو کچھ کہہ دیا. ابو بکر صدیق کو کچھ کہہ دیا. جب کہہ دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات گئی کہ عمر نے ابو بکر کو کچھ کہا, اور دونوں کیا مقام رکھتے شریعت میں, بہرحال میں کو بتانے کی ضرورت نہیں. دو بڑی شخصیتیں اسلام کی, لیکن پھر بھی انسان تھے. تو اللہ کے رسول کو جب بات پتہ چلی تو آپ کھڑے اور خطبہ دیا اور کہا کیا بات ہے تم لوگوں کو کہ تم ابو بکر کو برا بھلا کہتے ہو, اس لیے کہ جب دنیا نے میرا انکار کیا اس نے میرا اقرار کیا, جب دنیا میرے خلاف تھی وہ میرے ساتھ کھڑا تھا, اور تم اس کو کہتے ہو. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی کہ اللہ کے رسول ناراض ہوئے, میں نے ابو بکر کو خلا کہا, آپ ابو بکر کے پاس آئے اور کہا ابو بکر مجھے واپس وہ جملے کہہ دو جو میں نے تم سے کہے تھے, تھوڑے سخت جملے تھے, واپس بول دو مجھے جو میں نے تم کو جملے بولے تاکہ حساب برابر ہو جائے. بول دے تو کہا تم بھی مجھے بول دو وہ بد کلامی جو میں نے تم سے کی تھی تم مجھے بول دو. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا, میں تم کو جواب نہیں دے سکتا ہوں. اور عمر ابن خطاب زار و خطار رونے لگے اور کہا کہ ابو بکر تم مجھے معاف کر دو. ابو بکر نے کہا میں تمہیں وہ جوابی کاروائی نہیں کر سکتا ہوں, مطلب میں معاف کرتا ہوں تمہیں لیکن جملہ نہیں دوں گا. اور عمر ابن خطاب کا بولنا یہ تھا صرف معاف مت کرنا, مجھے جملہ دہرا کر بولنا تم نے, تاکہ بدلے کا بدلہ ہو جائے. معافی تو ہے لیکن بدلہ بھی دو مجھے تاکہ میں آئندہ یہ حرکت نہ کروں. اور اللہ کے رسول نے جب بات سنی تو کہا ابو بکر عمر کو جواب مت دینا واپس, مطلب عمر کو پلٹا کر وہ بات نہیں کہنا, چونکہ ایک انسان کی اچھائی میں سے ہے کہ تم معاف کر دو لیکن جواب مت دینا واپس اس کو پلٹا کر. ٹھیک ہے, تو میں یہ کہوں گا اگر کوئی بھائی آئے اتنے صدق دل سے وہ آپ سے معافی مانگتا ہے تو میں سمجھتا ہوں دینا چاہیے اس کو, اس لیے کہ ہم بھی چاہتے ہیں ہمارا رب آخرت میں ہم کو معاف کرے, ہم بھی چاہتے ہیں لوگ ہم کو درگزر کرے اور معاف کرے. تو ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کو ان کی غلطیاں جو ہم سے کرتے ہیں درگزر اور معافی والا معاملہ ان سے بہرحال جاری رکھے. لیکن وہ ٹریڈیشنل جھک کر جو معافی مانگنے کا طریقہ ہے وہ شرعاً درست نہیں ہوگا, لہٰذا اس کی اجازت نہیں دی جائیں گی. اس کے علاوہ جو جائز شرائط ہے معافی مانگنے کی بہرحال وہ ہو سکتے ہیں, لیکن معاف کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے. اور ہم کوشش کریں کہ لوگوں کو اگر وہ ہم سے کچھ کوتاہی غلطی کرتے درگزر کرنے کا جذبہ اپنے نفسوں میں ہم جگائیں. آپ نے کہا کہ ایک عورت نے زنا کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنگسار کی سزا دی. اگر آج کوئی عورت زنا کرے اور سچے دل سے توبہ کرنا چاہے تو اس کی سزا کیا ہوں گی؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ زنا کی جو سزا ہے وہ تو تبھی دی جائیں گی جب اسلامی حکومت ہوں گی. اب چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے تو وہ سزا کا کفارہ جو ہے, مطلب سزا لے لینا ہے کفارہ ایک قسم کا گناہ کا. اب وہ سزا کے طور پہ کفارہ تو کنڈیشن وہ تو اب ختم ہو گئی. اب جو چیز باقی ہے وہ یہ ہے سچی توبہ. چونکہ زنا کے بدلے سزا اگر شرعی حکومت ہوتی وہ جا کر اپنے آپ کو بتاتا, وہ کیس ثابت ہوتا تو دی جاتی, لیکن اب وہ شرط تو ہے ہی نہیں, اس لیے کہ اب یہاں کوئی اسلامی حکومت نہیں. رہا معاملہ اب سچی توبہ کا معاملہ تو دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے. تو اس معاملے میں عورت سچی توبہ کرے, اس معاملے میں مرد سچی توبہ کرے. لیکن آج زنا کا ایسا معاملہ ہو چکا ہے, اللہ رحم کرے, ایسی ایسی باتیں مشتق آتی ہیں, ایسے ایسے سوالات آتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے کیا زنا کو ہم نے مذاق سمجھ لیا اور گناہوں کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھ رہے. عجیب بات ہے. اور گناہوں کا علم بھی نہیں کہ گناہ ہے. یہ سب سے خطرناک چیز ہے. گناہ کرنا تو ایک چیز ہے لیکن یہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہ گناہ ہے. یہ کتنی خطرناک بات ہے, کتنی خطرناک بات ہے. ایک صاحب ایک مرتبہ جو سوال کرنے لگے کہ میں نے جو ہے روزے کی حالت میں زنا کیا تو اس کا کفارہ کیا ہے. کیا پوچھا سوال؟ روزے کی حالت میں نے زنا کیا, اس کا کفارہ کیا ہے. تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید انگلش میڈیم کا بچہ ہوں گا تو اس کو نہیں پتا زنا اور ہم بستری میں کیا فرق ہے. بیوی کے ساتھ رہا ہوں گا لیکن سوال کیا کر رہا ہے؟ زنا کا. تو میں نے کہا اگر روزے کی حالت میں اگر انسان ہم بستری کر لے اپنی بیوی سے تو اس کا کفارہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا 60 ڈیز یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. 2 مہینے کے روزے رکھنا, 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. میں نے جواب دیا اس کو. اس نے کہا نہیں, یہ کفارہ تو ہم بستری کا مجھے معلوم ہے, زنا کا کفارہ کیا ہے؟ سبحان, اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ زنا جرم ہے, گناہ ہے. اس کو لگ رہا ہے یہ ایک عام بات ہے, اب کر لی تو اب کفارہ دے دینا ہے اس کو. کیسا خطرناک معاملہ ہوگا جب ہم کو گناہ معلوم ہی نہیں گناہ ہے.
اور حالات اتنے بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت رحم کرے کہ گناہ کو اور معصیت کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. کتنی بری بات ہے. لیکن بہرحال گناہ کسی بھی قسم کا ہو، اگر انسان سچی توبہ کرے اپنے رب سے، سچی توبہ، کیونکہ اب سزا والا کفارہ تو نہیں ہے باقی. کچھ سزائیں، کچھ گناہ ایسے جن کا کفارہ دے سکتا ہے انسان دنیا میں سزا کے طور پر. چوری کی ہاتھ کٹ گیا، کفارہ ہو گیا، اور دل میں توبہ کر لی تو پھر وہ بھی ختم ہو گیا. دل میں نادم نہیں ہے تو پھر تو اس کو خطرناک سزا، اس لیے کہ ہاتھ کٹے بعد بھی اس نے جو نادم نہیں ہوا. زنا کیا اس عورت نے، سزا کر لے لیا، اب تو وہ نہیں ہے. اب ایک معاملہ ہے وہ ہے توبہ کا، ہے نا. تو یہاں تو اور بھی سخت بات ہوئی نا، کوئی توبہ کرنا چاہے بھی تو کفارہ نہیں ہے اس کے لیے، تو یہ گناہ ہونے ہی نہ دے. لیکن آج معاملہ تو یہ ہے، حالت تو یہ ہے کہ جس کو میں سمجھتا ہوں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں. ایسے ایسے حالات اور واقعات سامنے آ رہے ہیں. تو لہٰذا بہرحال اگر وہ صدق دل سے توبہ، مجبوری والی توبہ قبول نہیں کرتا اللہ کہ اب تو شادی ہو گئی، اب کیا توبہ ہی مانگنا پڑے گا، اور کیا ہے، اب تو بچیاں بڑی ہو گئی تو اب ان کی شادی کا دور آ گیا تو اب شراب پینا چھوڑنا ہی پڑے گا، اب کیا ہے. گناہ کو ان کے معصیت کی وجہ سے آپ چھوڑے، ان کی برائیوں اور قباحت کی وجہ سے چھوڑے. اگر سچی توبہ کریں گے انشاءاللہ العزیز ہم اپنے رب کو ضرور بھی ضرور توبہ قبول کرنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا انشاءاللہ العزیز پائیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک عام خیال ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے تجلی کے لیے کہا، تجلی پہاڑ پہ ہوئی، تو عام لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا جلا تو اسے ہی سورما بنتا، تو اس کے تعلق سے بتائیے. بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت سے لوگوں کا ایک ایسا خیال ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام وہ جو تجلی جب ہوئی جس پہاڑ پہ، جب آپ نے ڈیمانڈ مطلب گزارش کی اللہ سے کہ مجھے دیکھنا ہے، بلکہ ضد بھی کی کہ مجھے دیکھنا ہے، اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ پہاڑ کو دیکھ سکو تو مجھے دیکھ پاؤں. جب وہ تجلی ہوئی تو پہاڑ جل گیا، تو بہت سے لوگ بولتے ہیں پہاڑ جل کے سورما بن گیا، تو لہٰذا وہ سورمے کو لوگ آنکھوں میں پہنتے اس عقیدے سے. ایسی کوئی صحیح بات نہیں ہے، نہ ہم وہ پہاڑ جانتے ہیں نہ ہم سورمے کے تعلق جانتے ہیں. وہ سورما جو ہوتا ہے نا، کھول جس کو کہتے ہیں، ٹھیک، تو سورما جو ہے وہ پہاڑ سے بنا، ایسی کوئی نہ صحیح روایت ہے نہ ایسی کوئی ضعیف روایت ہے. لیکن پتہ نہیں بس لوگ کہاں سے لا لیتے واللہ والے ایسی بہت ساری باتیں جو توہام، وہم کی بنیاد پر، گمان کی بنیاد پر، گیس ورک کی بنیاد پر بناتے ہیں. ایسی کوئی صحیح روایت، کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ وہ جو پہاڑ تھا وہ سرما بنا اور اسی لیے سرمے کو لگایا جاتا ہے. ایسی کوئی روایت، ایسی کوئی صحیح بات ثابت نہیں ہے. کسی نے سوال کیا اگر کوئی انسان سے غلطی ہو جائے اور وہ اس سے معافی مانگے اور وہ اسے معاف نہ کرے تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ تو اب اس کے لیے میں کیا کہوں؟ بار بار معافی مانگیے، 1000 بار معافی مانگیے، معافی مانگتے رہیے. چونکہ میں نے پہلے تو کہہ دیا کہ درگزر کرنا بہت اچھی بات ہے. ہم چاہتے لوگ ہم کو درگزر کریں، ہم دوسروں کو درگزر کریں. یہ بہت اہم چیز ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں جو میرے ہی ساتھ ہوا تھا، بہت چھوٹا سا واقعہ. ایک مرتبہ یوں ہوا کہ میرے پاس ایک 2 ویلر تھی. اس 2 ویلر کے پیچھے ایک مڈ فلیپ ہوتا ہے، کیچڑ نہیں ہونا بلکہ چھوٹا سا لگاتے ہیں، ہے نا. اور ہر آدمی جس کی گاڑی کو مڈ فلیپ نہ ہو ضرور لگائے، اس لیے کہ پیچھے والے کے حق مارے جاتے ہیں جب آپ کی گندے گاڑی کے چیتے اس پہ اڑتے ہیں. بہرحال اس کو مڈ فلیپ تھا. اب ہوا یوں کہ وہ ٹوٹ گیا، چونکہ اس کو کڑک والا مڈ فلیپ آتا تھا، اس کو سافٹ نہیں آتا تھا. کسی نے گاڑی کو مارا، وہ ٹوٹ گیا. میں کمپنی گیا، اس کو مڈ فلیپ ڈالا اور وہاں سے نکل کر ہائی وے پہ ہم لگے اور جانے لگے. ایک سگنل پہ ہم رکے، سگنل پہ رکے تو پیچھے سے غیر مسلم آیا اور اس نے مار دیا پیچھے سے، ایگزیکٹلی اسی مڈ فلیپ پہ مارا جس کو ابھی ڈال کے آئے تھے، اور وہ کریک ہو کے وہیں ٹوٹ کے گر گیا. اب میں جب دیکھا پیچھے تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، والا ہوتے رہتا ہے. اور میں نے اس سے کہا چلو، وہ گاڑی وہ چلا رہا تھا، میں نے کہا واپس جا کے ہم چینج کر لیں گے. تو جو سامنے جو ہمارے دوست تھے وہ جوش میں آ گئے، ارے بولے لوگوں کو بس ایسے ہی چھوڑ دیں گے نا تو لوگ سر پہ چڑھ جائیں گے، یہ ہو جائیں گا، تمہارے جیسے لوگ رہنا تو دنیا لوٹ کے لے جائیں گے تم کو. میں نے کہا کیا گیا، 60-65 روپے کی چیز گئی ہے، جانے دو، درگزر کرو. ایک اپنا غیر مسلم بھائی ہے اور ہو کر نہیں کیا ہوتا ہے، چھوٹی موٹی خطاؤں کو تو معاف کرنا بھی چاہیے. یہ تو اتنی چھوٹی تھی کہ کوئی بات ہی نہیں اس میں، آپ چھوڑ دیجیے. کہا نہیں ایسا تھوڑی ہوتا. اب جب ہمیں جانا تھا تو ٹرن لمبا لینا تھا واپس آنے کے لیے ہائی وے پر. اب وہ اپنے ٹینشن میں آ گیا، میں تو نہیں، وہ ٹینشن میں آ گیا. تم ایسے ہی رہتے، تم جیسے ملا لوگ ہیں نا، لوگوں کو چوٹ دے دیتے، وہ سر پہ چڑھ جاتے اور فلاں ہوتے. اب وہی باتوں میں وہ گئے، اگلے سگنل پہ ایگزیکٹلی وہ جا کر ایک گاڑی کو ٹچ مارا، اس کا مڈ فلیپ ٹوٹ گیا ایگزیکٹلی دوسرے سگنل. جب اس کا مڈ فلیپ ٹوٹ گیا تو میں نے منہ پھیر لیا اپنا، چونکہ اب تم دیکھو، اب تم سے، چونکہ تم تو بول رہے تھے لڑنا، ملا لوگ ایسے رہتے، اب تمہارا دیکھ لو. تو وہ شخص غیر مسلم تھا، وہ صرف پلٹا اور الحمدللہ اس نے وہی رویہ دکھایا جو میں نے ایک دوسرے غیر مسلم سے رویہ دکھایا تھا، اور صرف ہنسا اور کہا بھائی صاحب کوئی بات نہیں، چلتا ہے. اور ہم پلٹ کے واپس آ گئے اور چینج کیا. دیکھیے آپ، ایک طرف ہم نے اسے معافی دی اور اس کے اگلے سگنل پہ ہمیں معافی مل گئی، اور ایک ہی چیز، ایک ہی کیس، مڈ فلیپ ٹوٹنا.
دیکھ رہے ہیں آپ. تو اگر کوئی ضد میں آ جائے کہ معاف نہیں کروں گا تو میں کہوں گا نہیں معاف کیجئے، اس لیے کہ ہم سے بھی تو غلطیاں ہوں گی نا. کیا ہم سے کوئی ضد کرے تو کتنا برا لگے گا کہ معاف نہیں کرنا چاہیے. لیکن کبھی میں یہ بھی جانتا ہوں انسانی فطرت ہے، غلطی اتنی سنگین ہوتی ہے کہ انسان کا دل چاہتا نہیں معاف کرنے کو، اور اگر معاف بھی کرتا ہے تو ناپسندیدگی کی بنیاد پر اس شخص کو پسند نہیں کرتا ہے. اور یہ فطری چیز ہے اور یہ جائز بھی ہے. ورنہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، غلطی کرتے اور بولتے نہیں غلطی کی تو پوری ویسی محبت کرنا جیسی کرنا چاہیے. امید نہیں کی جا سکتی. اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے وحشی رضی اللہ عنہ بہرحال بعد میں ایمان لائے تھے. جب وہ مسلمان نہیں تھے انہوں نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کیا تھا، نہ ہی صرف قتل کیا بلکہ قتل کرنے کے بعد آپ کو سینہ چیر کر کلیجہ نکال کر چاوا تھا وحشی نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں اعلان کیا کہ 10 لوگ اگر کعبے کے غلاف میں بھی لپٹے ہوئے ہونا بخشے نہیں جائیں گے، جس میں اکرامہ بن ابی جہل اور وحشی بھی تھے. اب وحشی نکل کر بھاگ گئے، اکرامہ بھی بھاگ گئے. اس کے بعد ہوا یوں کہ اکرامہ بن ابی جہل نے ان کی بیوی ایمان لائے، انہوں نے آ کے اللہ کے رسول گزارشات کی، آپ نے درگزر کر دیا. وحشی بھی آئے بعد میں، جب سنا کہ اکرامہ کو معافی مل گئی تو اللہ کے رسول بہت نرم مزاج ہے، مجھے بھی دے دیں گے. کہا اللہ کے رسول میں پناہ چاہتا ہوں، ملاقات کی، اور کہا بس معافی چاہتا ہوں، بہت سنگین جرم ہوا تھا مجھ سے، میں نے یہ کام کیا، میں اسلام میں نہیں تھا اور میں اسلام لے آتا ہوں، میں جو امن والا یہ جو ہے آپ کا طریقہ اختیار کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے لیکن تم میری نظروں کے سامنے مت آنا. نظروں کے سامنے اس لیے کہ تم جب نظروں کے سامنے آتے ہو مجھے میرے چچا یاد آ جاتے ہیں. معافی تو دے دی لیکن وحشی کو دیکھنا پسند نہیں کیا. بات سمجھ رہے نا؟ تو ایسے سنگین کچھ جرم ہو سکتے جو آپ نے کسی کے خلاف کیے ہو اور وہ پسند نہ کرے. آپ ٹھیک ہے معافی دے دیں لیکن پسند نہیں. کچھ لوگ کیا ہوتے نہیں معافی بھی دینا اور پھر ویسی تعلق بن جانا جیسے پہلے تھے، نہیں ہو سکتے کبھی کبھار. اسی لیے عمل سے پہلے سوچ لیا کیجیے، عمل کے بعد سوچا مت کیجیے. بولنے سے پہلے سوچ لیجیے، بولنے کے بعد مت سوچیے. تو لہٰذا اگر وہ عام چھوٹا موٹا عمل نہیں مان رہا ہے منائیے، لیکن صرف یہ نہیں مان رہا ہے کہ معافی دے رہا ہوں لیکن تعلقات نہیں رکھوں گا تو کوئی بات نہیں. تعلقات سے مراد بھائی ویسے پہلے ایسی محبت الفت نہیں رہیں گی، چونکہ آپ نے کیا کیا، پیٹ میں خنجر گھونپا، آپ آستین کے سانپ بن گئے تھے. ٹھیک ہے معافی تو دے دی لیکن تعلقات نہیں. ٹھیک ہے بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ آپ نے کچھ ریزرویشنز کے ساتھ معافی دی تھی کہ وحشی تم میرے سامنے مت آیا کرو. اور وحشی ساری زندگی مدینے کے بعد رہتے رہے، حتیٰ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں عمر بن خطاب نے کہا کہ تم مدینے میں کیوں آتے؟ تو کہ اللہ کے رسول نے مجھے پسند نہیں کیا کہ مدینے میں رہوں، اور پوری موت تک وہ مدینے کے باہر ہی رہے. ٹھیک ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کچھ ریزرویشنز کسی کی ہو سکتے ہیں، لیکن پھر کہوں گا معافی دیجیے. اسی اللہ کے رسول نے اپنے چچا کی قاتل کو بھی معافی دی تھی. اللہ کے رسول نے اپنے خاندان والوں کو، اپنے صحابہ کو مارنے والوں کو معافی دی تھی. اس سے بڑا جذبہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوتے ہیں. مکے میں جب داخل ہوئے آپ، اور مکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا داخل ہونا یہ تاریخ کا ایسا منفرد واقعہ ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ایسا رحم کا، ایسا جود اور کرم کا، ایسا معافی کا ایک چھوٹا سا واقعہ لا کر مجھے بتا دے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں پیش کیا کہ آپ نبی ایک امن کے نبی تھے، ایک امن کے داعی تھے. آپ کا دین امن کا دین تھا کہ جب مکہ میں آپ داخل ہوتے ہیں قریش امید کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو قبائلی جنگوں میں ہوتا ہے کہ سارے مرد قتل کر دیے جاتے ہیں، عورتیں غلام بنا لی جاتی ہے، بچے فروخت کر دیے جاتے ہیں. سب لوگ امید کر رہے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوتے ہیں. داخل ہونے کے بعد آپ سوال کرتے ہیں آج کیا امید کرتے ہو تم مجھ سے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہم وہ امید کرتے ہیں جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے امید کی تھی کہ قتل کی چال چلنے کے بعد یوسف جب حاکم بنے یوسف نے سب کو معاف کر دیا. تو کہا تم سب امن میں ہو، جو کعبے میں ہے وہ امن میں ہے، جو اپنے گھروں کے دروازوں کے پیچھے ہے وہ امن میں ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں ہے وہ امن میں ہے. کچھ لوگوں کے تو آپ نے نام بھی لیے، وہ امن میں. آپ نے کہا کوئی دے سکتا ہے کہ ایسی مثال کہ جس شخص کو کچھ سالوں پہلے ایک بستی سے جہاں وہ پیدا ہوا وہاں سے نکالا گیا، اسے اس انداز سے نکالا گیا کہ اس کو چھپتے چھپاتے اپنی جان بچاتے ایک دوسرے شہر میں جانا پڑی، اور 10 سال بعد وہ شخص اسی شہر میں آتا ہے، اب مظلوم نہیں، ایک حاکم کی حیثیت سے، ایک کانکرر کی حیثیت سے، اور آ کر سب کو کہتا آج معاف کر دیا. دنیا نے روم کو دیکھا، دنیا نے چین کو دیکھا، دنیا نے مصر کو دیکھا، دنیا نے بڑی بڑی حکومتیں دیکھی. جب دوسرے پہ حملہ کرتے تو انسان تو دور گدھے اور کتوں کے بھی ٹکڑے کر دیتے جب جس شہر پہ حملہ کرتے. یہاں سب کو معافی دی گئی. تو آپ نے تو اپنے چچا کی قاتل کو معاف کر دیا، سارے مکہ کے واسیوں کو معاف کر دیا، لوگوں کو درگزر کیا. اب اس سے بڑا کیا جرم کوئی کیا ہوگا آپ کے خلاف؟ درگزر کیجئے انشاءاللہ عزیز. ایک طرف آپ کی معافی، ایک طرف اللہ بھی آپ کے لیے کوئی غلطیوں کو جو معاف کرنے کے راستے بنائیں گا. السلام علیکم. فیض بھائی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ استغفار یا توبہ کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں، تو جیسے ابھی ہم
फ़र्ज़ नमाज के बाद अल्लाह अकबर कहकर 3 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, या जैसे आपने बताया कि अल्लाह के रसूल दिन भर में 70 या 100 मरतबा भी इस्तग़फ़ार करते थे, तो इन इस्तग़फ़ार के लिए भी वही कंडीशन होगी कि हमें कोई हमारा जो गुनाह है वो याद करके इस्तग़फ़ार करना पड़ेगा, या जनरली भी हम इस्तग़फ़ार कर सकते हैं? भाई ने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 या 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करते थे और हमने देखा इस्तग़फ़ार की फजीलत इतनी है, तो क्या इस्तग़फ़ार जो हम आम एतबार से पढ़ लेते हैं वो काफ़ी सारे गुनाहों के लिए, या कुछ ख़ास गुनाहों को याद करके इस्तग़फ़ार करना होगा? तो इसमें दो चीज़ें हैं। अगर गुनाह कबीरा हमसे हुआ है तो उसके लिए तो ख़ास इस्तग़फ़ार करना होगा, अल्लाह इसके लिए कर रहा हूँ। गुनाह कबीरा ख़ास तौबा की दुआएं, ख़ास माफ़ी की दुआएं, ख़ास अल्लाह से सतरपोशी की दुआएं कि अल्लाह मेरे गुनाहों को बस छुपा दे तू और माफ़ कर दे और मुझ पर रहम कर दे, तो ये तो ख़ास होंगी। लेकिन जो आम एतबार से आप समझो दिन भर इस्तग़फ़ार नमाज के बाद 70 या 100 मरतबा करते, ये गुनाह सगीरा के लिए है, सगायर के लिए, जो बिना सोचे समझे आप बोल सकते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन, तो ये आप बिना सोचे समझे बोल सकते हैं। इसके लिए कोई गुनाह सोचना ज़रूरी नहीं। ये आम गुनाह जो छोटे मोटे गुनाह हमसे जाने अनजाने में सगायर जो होते हैं हो जाते हैं उसके लिए, लेकिन कबायर को आपको याद करना होगा, नादिम होना होगा और पूरे कंडीशन के साथ सगायर के लिए, कबायर के लिए हमको तौबा करनी होगी, और सगायर इंशाल्लाह वो 70 या 100 मरतबा जो करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़ उससे माफ़ हो जाएंगे। किसी ने एक सवाल किया कि अगर कोई शख्स गुनाह करे, फिर इसकी तौबा करे, फिर वही गुनाह करे, फिर तौबा करे, फिर गुनाह करे, फिर तौबा करे, उसकी तौबा का क्या होगा? एक अच्छा सवाल है, चूँकि मैंने कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 3 बार आया हदीस में कि वो शख्स गुनाह करता है, फिर कहता है मेरा रब मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह कहता है मेरा एक बंदा है जिसे पता है उसका एक रब है और मैंने उसे माफ़ कर दिया। तो वही गुनाह अगर कोई करे तो देखिए, अगर कोई शख्स एक गुनाह करे और उसके लिए तौबा करे, लेकिन फिर वो गुनाह करे, तो इसका मतलब पहली तौबा सच्ची नहीं थी, ऑटोमेटिकली पहली तौबा ख़त्म हो गई। अगर सच्ची होती तो वो अगली बार नहीं रिपीट होता था ना। अब जो वो तौबा कर रहा है सेकंड, ठीक है, अगर उसके बाद वो थर्ड टाइम वो गुनाह कर रहा है, इसका मतलब सेकंड ही सच्ची नहीं थी उसकी। अगर सच्ची होती तो गुनाह थर्ड टाइम रिपीट नहीं होना चाहिए था। अब अगर वो थर्ड टाइम करता है और उसके बाद वो नहीं करता, इसका मतलब थर्ड टाइम की तौबा उसकी सच्ची थी और वो काउंट होंगी इंशाल्लाह। समझ रहे हैं बात को? जैसे कि मिसाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी है जिनका नाम अब्दुल्ला था, लेकिन उनकी एक आदत की वजह से कि वो शराब पी लेते थे, लोग उनको चिढ़ से हिमार कहते थे, गधा। एक मरतबा हुआ यूँ कि शराब पी ली, लेकिन जब भी शराब पीते थे अल्लाह और उसके रसूल से ऐसी मोहब्बत थी, सज़ा लेने बराबर आ जाते थे। क्या गुनाह तो हुआ, अब सज़ा ले लेता हूँ, कफ़ारा है ना। तो आ गए, जब 2 से 3 बार हो गया तो उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु एक बार खड़े थे और शराबी की सज़ा ये थी जूते चप्पलों से खूब मारो उसको। तो सहाबा सब आए और आप सब के पास वो आए, कहा मुझसे, आपने कहा चलो मारो, तो सब मिलके जूते चप्पल मारने लगे। तो उमर इब्न खत्ताब ने कहा, अरे लानत है तुझ पर अब्दुल्ला, बार बार शराब पी के आ जाता है, शराब पी के आ जाता है, कैसा इंसान है यार तू, लानत मलामत करने लगे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, उमर क़तन अब्दुल्ला के बारे में ऐसा ना कहो और अपने भाई के खिलाफ शैतान की मदद मत करो, इसलिए कि जो अब्दुल्ला के बारे में मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, इसीलिए सज़ा लेने आ जाता है ना। अगर तुम लानत मलामत करोगे, कल सज़ा लेने नहीं आएंगे और गुनाह घर पे करते बैठेगा, तो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत तो है जो उसको सज़ा के लिए लाती है। तो अब्दुल्ला ने गुनाह 1 से 2 बार 3 बार किए शराब पीने का, उसके बाद फिर नहीं किए, रिवायत में आता। ठीक है, तो इससे पता चला कि पहले उन्होंने किए, सज़ा भुगते, तौबा भी की होंगे, जाहिर सी बात है, सहाबी है, लेकिन फिर हो गया उनसे, वो फिर आए तो मतलब पहली तौबा नहीं, फिर दूसरी बार फिर उनसे वो खता हो गई, फिर पी लिया, यकीनन वो तौबा की होंगे, एक सहाबी रसूल थे, फिर चले गए, फिर आ गए। समझ रहा है बात को? तो इससे पता चला कि फर्स्ट टाइम किसी ने गुनाह की तौबा की और दूसरे टाइम होता था, मतलब पहली तौबा सच्ची नहीं थी, सच्ची होती तो नेक्स्ट टाइम रिपीटेशन का सवाल नहीं आता था। हाँ, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि इंसान कोई गुनाह नहीं करेंगे, एक बार तौबा करो तो गुनाह खताएं तो होती रहेंगी हमसे, हम इंसान है भाई, कुल्लू बनी आदम खत्ता, आपने फरमा दिया सारे आदम की औलाद खताकार है। लेकिन वो गुनाह अगर फिर से हो रहा था, उसका मतलब पहली तौबा सच्ची नहीं थी, उस पर गौर करे और सच्ची तौबा करने की इंसान कोशिश करे। और याद रखिए, सच्ची तौबा के लिए एक मजबूत अज़्म लगता है, अज़्म। मैंने ऐसे लोग भी देखे जिन्होंने ऐसी सच्ची तौबा की, ऐसे मजबूत इरादे और अज़्म थे उनके कि बस अल्लाह के लिए जब गुनाह छोड़ा तो कभी ज़िंदगी में उसके तरफ नहीं गए। चाहे वो बकसरत नशा करने वाले, चाहे वो बकसरत ज़िना और ऐश की ज़िंदगियों में जीने वाले, चाहे वो बकसरत गुनाहों की लज्जतों को पाने वाले, बकसरत चोरी और चकारी करने वाले, लेकिन जब सच्ची तौबा की तो ऐसी तौबा थी उनकी, इसी को इंतहा नहीं, ऐसी तौबा करने वाली भी थी। तो बहरहाल एक सच्चा इरादा रखे, तो वो पहली 2 तौबा उनकी सच्ची नहीं थी, तभी तीसरा किया, लेकिन तौबा इंसान करता रहे। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि गुनाह अगर रिपीटेटिवली मुझसे हो रहे हैं तो मैं तौबा छोड़ दूँ,
دیکھیے توبہ چھوڑنا تو بہت خطرناک دروازہ کھول رہا ہے ہمارے لیے داخلے کے لیے، اور وہ جہنم کا ہے. توبہ تو کرتا رہیں گا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے پہلی بار توبہ میں شرائط پوری نہیں کر پایا، دوسری بار بھی توبہ میں شرائط پوری کر نہیں پایا، تیسری بار اگر کرتا ہے اور پھر نہیں ہوتا، اس کا مطلب تیسری بار شرائط کنڈیشن پوری ہوئی. لیکن انسان اگر بار بار بھی گناہ ہو تو توبہ رب سے کرتا رہے، سچا اگر عزم کے ساتھ کریں گا انشاءاللہ تو گناہ جو انشاءاللہ اس سے ریپیٹ ہی نہیں ہوگا. السلام علیکم، میرا نام سعود بن سالم ہے، اور گمراہ کرنے والا اور گمراہ ہونے والا ان دونوں کے لیے ہے کوئی معافی توبہ؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ گمراہ کرنے والا اور گمراہ ہونے والا اس کی توبہ کا کیا ہوگا. یہ سوال کو میں ایسا بھی لوں گا کہ سمجھ لیجئے میری نفس سے کسی نے کوئی غلط کام سیکھ لیا. مثال کے طور پر میں سگریٹ نوشی کرتا تھا، میں نے اپنے دوستوں کو سکھا دی، فری کھلا دیا پلا دیا. میں پکچر دیکھتا تھا، میں نے اپنے دوستوں کو فری ٹکٹ دکھایا، جس سے وہ پکچر کی عادی بن گئے، ان کی زندگیاں خراب ہو گئی. میں زنا کا عادی تھا اور میں نے لوگوں کو زنا میں وہ کر دیا، میں خود گمراہ ہوا اور دوسروں کو گمراہ پہ لگا دیا. اب ایسا انسان کیسے توبہ کرے جس کی وجہ سے کئی لوگ گمراہ ہوئے، کئی لوگ گمراہ ہو گئے، پتہ نہیں کس کس تک اس کی برائی، اس کی خباثت چلے گی. تو اس معاملے میں جو علماء لکھتے ہیں ان کے اقوال میں سے یہ ہے، سب سے پہلے تو دل میں سچا نادم ہو کہ اللہ بس یہ بہت ہو گیا، میں نے بہت بڑا گناہ کیا، میں بہت گمراہی میں تھا اور پتہ نہیں نہ جانے کتنے لوگ گمراہ کیے. پہلا. دوسرا، وہ پھر جو ہے اس پکے ارادے کی بنیاد پر توبہ کرے اور پھر دوبارہ اس گمراہی کی طرف نہ جائے. یہ ہو گیا 3. لیکن اب چونکہ بندوں کا معاملات ہے، لوگ بھی اس سے گمراہ ہوئے، جیسا کہ بھائی نے سوال کیا، اور بھی لوگ ہوئے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اگر اور بھی لوگ اس سے گمراہ ہوئے ہیں تو جتنے لوگوں تک جتنے ذرائع سے وہ بات پہنچا دیتا ہے، اس گمراہی کی خبر پہنچائے کہ میں اس معاملے میں غلطی پر تھا، میں خود گمراہ تھا، اے میرے بھائیوں مجھے معاف کرنا اس گمراہی کے لیے، اور میں تم سے گزارش کروں گا اللہ کے لیے کہ تم بھی اس گمراہی کو چھوڑ دو جو تم نے مجھ سے سیکھی. سچی ان سے بھی معافی مانگنا ہوگی. اگر آپ کی توبہ رب سے سچی ہے اور آپ نے ان سے بھی توبہ مانگ لی اور بتا دیا کہ کیا گمراہی تھی اور اس کو کیسا کرے، لیکن اگر اس کے بعد بھی پھر وہ آدمی اس پر اڑا رہے تو وہ اس کا اختیار ہے. انشاءاللہ العزیز آپ اس سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. جی اب یہ معاملہ اسلام کے تعلق سے بھی ہو سکتا ہے، غیر اسلام کے. جیسا مثال کے طور پر کسی نے کوئی مسئلہ غلط بیان کر دیا، لیکن وہ خود اس کو علم نہیں تھا کہ یہ مسئلہ غلط ہے، اس کے نزدیک وہ مسئلہ صحیح تھا اجتہاد کی بنیاد پر. تو یہاں اس نے جو لوگوں کو گمراہ نہیں کیا، ہاں جن لوگوں نے اس کی بات سنی ان کا کام تھا کہ تحقیق کر کے اس کی بات کو لے، مسئلہ وہاں ہوگا سامنے والے پر. ایک انسان کہہ رہا ہے دیکھو واللہ عالم، یا آپ لوگ دیکھیے، اور خود قرآن میں ہے کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا. عدی بن حاتم نے جب وہ آیت سنی سورہ توبہ کی تو کہا اللہ کے رسول ہم اپنے پادریوں کی عبادت نہیں کرتے تھے. تو کہا کیا وہ جس چیز کو صحیح کہتے تم صحیح سمجھتے اور غلط تو غلط؟ تو کہا یہی تو ان کی عبادت ہے، تحقیق نہیں کرتے تھے تم. ٹھیک، تو ہمارے لیے تو یہ تحقیق کرے دینی مسائل. ٹھیک، اور یاد رکھیے جو مسائل کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں وہ گمراہی میں کاؤنٹ نہیں ہوتی جب تک کہ وہ کفر تک نہ لے جائے. جیسا مثال طور کسی نے کسی چیز کو ایسا بتا دیا کہ ٹھیک ہے کر لے تو کوئی نہیں، لیکن احتیاط ضرور بہتر ہے، جبکہ بعد میں پتہ چلا وہ چیز تو حلال تھی اور انہوں نے کیا کہہ دیا کہ نہیں احتیاط کرنا بہتر ہے، کبھی ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ تو حلال تھی. اب کہیں ہو رہا ہے نا، لیکن یہاں اس آدمی کی نیت گمراہ کرنے کی نہیں تھی، وہ خود بھی کوشش کر رہا تھا دین سیکھنے اور لوگوں کو سکھانے. ایسی غلطی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اس کی مثال دیتا ہوں، سلف میں سے بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. ایک مرتبہ امام مالک رحمہ اللہ سے ایک شخص نے اور کہا اے امام مالک جب میں وضو کروں تو پیروں کی انگلیوں کا خلال کروں کیا؟ خلال کا معنی یہ ہوتا ہے جب ہم وضو کرے تو کر انگلی سے الٹے ہاتھ کی یا سیدھ جو الٹے ہاتھ کی کر انگلی سے بہرحال انگلیوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے نا، جیسا پیر کی انگلیوں کی بہت چٹکی ہوئی ہوتی ہے تو کبھی کبھی پانی نہیں جاتا تو انگلی ڈال کے صاف کرنا، اس کو بولتے ہیں خلال. تو کیا ہم خلال کریں؟ تو امام مالک نے کہا میں ضرورت نہیں سمجھتا. اب ایک مرتبہ وہ شخص امام مالک کے ساتھ کبھی دن بعد گیا اور امام مالک وضو کر رہے تھے مسجد نبوی میں. جب دیکھا کہ امام مالک وضو کر رہے ہیں اور خلال کر رہے ہیں تو فوراً پکڑ لیا. کہا امام مالک میں نے سوال کیا تھا آپ سے ایک مرتبہ کہ پیروں کی انگلیوں کا خلال کیسا ہے، آپ نے بولے ضرورت نہیں، آج خود کر رہے ہیں. تو کہا دیکھو جب میرے پاس اتنا ہی علم تھا جو میں نے بتایا، بعد میں نے رجوع کر لیا، جب میرے پاس علم ہے میں عمل کر رہا ہوں اور اب جو لوگ پوچھتے ہیں ان کو صحیح بات بتاتا ہوں. جیسے پتہ چلا عالم سے چوک ہو سکتی ہے، لیکن پھر وہ بھی یہ کرے جتنے لوگوں تک بات ہو سکتی ہے پہنچائے، اپنی چوک کو ڈھاکے نہ. ٹھیک، کہ نہیں ایسا نہیں تھا ایسا نہیں تھا، بات بناتے ہوئے اس کو سدھارتے ہوئے کہہ دے کہ مجھ سے چوک ہوئی. اور چوک کس سے نہیں ہو سکتی، غلطی کس سے نہیں ہو سکتی ہے نا. بڑے بڑے اماموں سے چوک ہوئی، صحابہ سے چوک ہو جاتی تھی. انسان ہے چوک ہوتی ہے لیکن اس پہ اڑ نہ جائے. ایک اور واقعہ سنیے، چوک کا نہیں بڑا بہترین واقعہ ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے پاس امام شافعی علم حدیث سیکھنے آئے. امام مالک بہت بزرگ امام ہے، یاد رکھیے
ان کی بزرگیت کا کیا کہنا؟ تو کہا میں نے انہیں فتویٰ دیا کہ تم واپس نہ کرو. تو کہا تمہاری دلیل کیا بنی شافعی، کس بنیاد پہ تم نے روک دیا؟ تو کہا استاذ میں نے وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک صحابی آئی تھی اور کہا معاویہ کا رشتہ مجھے آیا شادی کے لیے. تو اللہ کے رسول نے کہا معاویہ کے ہاتھ میں ڈنڈا بہت رہتا ہے. مطلب یہ نہیں کہ معاویہ ظالم ہے، مطلب یہ سفر پہ رہتا ہے، اونٹوں کو ہانکتا رہتا ہے، سفر پہ چلے جاتا ہے، بزنس مین ہے. اب تم شادی کر لوں گی اور شوہر ٹائم نہیں دے پائیں گا تم کو، پھر بزنس مین ہے نا. ٹھیک ہے، تو کہا معاویہ کے ہاتھ میں ڈنڈا رہتا ہے، لیکن ہم جانتے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ سفر پہ نہیں رہتے، اکثر سفر پہ رہتے ہیں. تو رسول اللہ نے اکثر کو ہمیشہ کے لیے استعمال کیا. زیادہ تر ڈنڈا رہتا تھا، زیادہ تر سفر پہ رہتے تھے، تو کہا اکثر. تو کہا اکثر کو زیادہ تر، مطلب زیادہ تر چیز کو اکثر کہا جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ ایک انسان اکثر سچ بولتا ہے، کبھی جھوٹ ہو جائے تو ہم اس کو بولتے ہیں سچا آدمی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ 100% سچا. ٹھیک ہے، ایک آدمی اکثر جھوٹ بولتا تھا، ہم بولتے ہیں یہ جھوٹا ہے، حالانکہ وہ سچ بھی بولتا ہے. تو کہا اکثر پہ وہ کیا. تو امام مالک نے کہا بہت خوب بہت خوب، اور کہا تم اس بلبل کو نہیں بیچ سکتے ہو. اور امام شافعی سے کہا تم بھی فتوے دے سکتے ہو. برا نہیں مانا کیا رے؟ شاگرد ہو کر، میرے ہی پاس رہ کر، میرے ہی مدرسے میں رہ کر، میرے ہی سامنے سے ایک آدمی کو میں بھیج رہا ہوں فتویٰ دے کر، نہیں اور تم واپس لیتے ہو. کہا بالکل امام شافعی تم بالکل درست ہو اس مسئلے میں. ٹھیک ہے، تو یہ اجتہادی مسائل میں اگر غلطی ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ پکڑ نہیں کریں گا. لیکن جان بوجھ کر امت میں اگر کوئی اس طرح سے کرے تو اس کو تو پھر وہی توبہ کرنی ہوں گی رب سے، اور جہاں تک ہو سکے بات پھیلانی ہوں گی تاکہ بات پہنچ جائے اور اس کی گمراہی واضح ہو جائے. کسی نے کہا مردوں کے لیے استغفار پڑھنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے استغفار زندہ اپنے لیے بھی کر سکتا ہے اور استغفار انسان میت کے لیے بھی کر سکتا ہے. استغفار کا معنی یہ ہوگا میت کے لیے. انسان کے لیے استغفار کا معنی ہے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اور مردے کے لیے استغفار اس معنی میں ہوگا کہ ہم اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ سے گناہ معاف کرے. مردے کے لیے ہر شخص دعا کرے، جیسا ہم کرتے ہیں نا، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مردے کے لیے دعا، میت کے لیے دعا کیا کرو، اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کے لیے دعا کیا کرو. تو ہم کرتے ہیں اللہ ان کی مغفرت کرے، ان پر رحم کرے. تو مردوں کے لیے جو مغفرت ہوں گی وہ مغفرت یہ ہوں گی کہ ان کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ ان کو جہنم سے نجات دے، ان کے مقامات کو بلند کرے. یہ دعا ہوں گی. لیکن اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ ایک مجلس جمائی جائے، سب اس مجلس میں آئیں اور استغفار 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 سب مل کے کوئی 100 مرتبہ 200 مرتبہ پڑھے، پھر سب بولے کہ اب ہو گئے 5000 استغفار اور اس کو ہم مثال کر دیں. نہیں، آپ کبھی بھی کہیے کہ اللہ ہمارے والد پر رحم کرے، ان کے گناہوں کو معاف کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، ان پر رحم کرے. کبھی بھی ہو سکتا ہے اللہ میری والدہ کو، میرے چچا کو، میرے رشتہ دار کو، مسلمانوں کو، عام مسلمانوں کو جو فلاں تھے اور جو یہاں انتقال ہوا، ان کے رحم کرے. تو استغفار آپ بالکل ان کے لیے کر سکتے ہیں، وہ بمعنی دعا ہوں گا، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں، بالکل عام دعاؤں میں آپ انشاءاللہ عزیز وہ کام کر سکتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام عامر بن نذیر خان ہے. میرا یہ سوال ہے کہ توحید اور شرک پر ہے کہ یہ گھر میں جو جھاڑ لگاتے ہیں تو اس پر مطلب منی پلانٹ بولتے ہیں اس کو، اور اس سے سمجھتے ہیں کہ اس سے فائدہ اور نفع نقصان ہوگا کچھ، تو اس کی وضاحت کر دیجیے. بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت سے لوگ اپنے گھر میں ایک جھاڑ لگاتے ہیں، اس کو منی پلانٹ بولتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں اس کے رہنے سے پیسہ آتا ہے، اور جتنے پتے بڑے ہوئے، جتنا جھاڑ اچھا تو پیسہ آتا ہے. اگر بس منی پلانٹ ہی پیسہ دیتا تو ریزرو بینک آف انڈیا کی کیا ضرورت تھی، ہے نا؟ اگر منی پلانٹ ہی منی دیتا تو پھر ریزرو بینک آف انڈیا کی کیا ضرورت تھی؟ ہم اسی کو اگا لیتے اور منی. اور ہم چھوٹے تھے تو ایسا لگتا ہے، چونکہ توہم اتنے پھیلے ہوئے یہ مارکیٹ میں کہ ہمیں بھی لگتا تھا، اور اللہ رحم کرے اللہ معاف کرے، ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ جھاڑ کے پتے بڑے ہوں گے اور یہ ہوں گا تو بہت پیسہ آئے گا. لیکن ہم نے دیکھا ویسا ہو نہیں رہا تھا، کہ ہمارا غلہ تو خالی ہوتے جا رہا اور ہمارا اکاؤنٹ ہمیشہ مائنس میں رہتا تھا. اس سے 20 پیسے، اس سے 10 پیسے، اس سے 5 پیسے ملتے تھے. ٹھیک ہے، تو بہت مشکل ہوتا تھا. تو منی پلانٹ کو خاص فائدہ ہم کو نہیں دے رہا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ سب توہام ہے، یاد رکھیے. اور اتنے وہم ہے امت مسلمہ کے پاس کہ رات میں ناخن کاٹے تو گھر میں چوری ہوتی، شام میں جھاڑو دیے تو دلندری آتی، چپل الٹی ہوگی تو قسمت پلٹ جاتی، مونگنی کا جھاڑ لگائے تو فلاں ہوتا، شہتوت کا یہ ہوا تو یہ ہوتا، انار کے جھاڑ سے شیطان آتا، فلاں سے یہ ہوتا. کیا ہے یہ کیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. مطلب یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ لوگ بت پرستی کر کے اس سے شرک کر رہے ہیں، ہم تو یہ سب چیزوں سے شرک کر رہے ہیں. مطلب جھاڑو میں طاقت کی دلندری لا لے. وہ خود بیچاری اپنے قسمت پہ روتی ہوں گی کہ میں کیا ہو گئی ہے، یہاں کے جھاڑو دے رہے ہیں، چپل پلٹ گئی تو کیا ہو رہا؟ بولے چلو سیدھی کرو، چلو سیدھی کرو. کیوں؟ قسمت پلٹ جائیں گی. ارے اس کی قسمت ویسی پھوٹی تھی، وہ چپل ہے، لیکن اس کی طاقت تو دیکھی آپ کی قسمت پھوڑتی ہو. یہ وہم توہام ہے. یہ منی پلانٹ بہرحال ہاں اگر اس کا نام ہے منی پلانٹ تو الگ بات ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے منی پلانٹ صرف نام نہیں ہے، بڑے عقیدے سے لوگ اس کی بیلیں لگاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اس سے ہوں گا.
ایسا کوئی عقیدہ رکھ رہا ہے تو بہت ہی برا مشرکانہ عقیدہ، یاد رکھیے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اور توحید کے منافی یہ چیز ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا، اگر ایک بندہ کوئی شخص کسی سے معافی مانگے پھر سامنے والا معاف بھی کر دے، لیکن وہ معاف کرنے والا بار بار تانا دیتا رہتا ہے کہ تم نے تو ایسا کرتے تھے، تم وغیرہ کرتے تھے، یہ عمل اس سے معاف کرنے والے کا کیا صحیح ہے؟ دیکھیے، جب کسی آدمی نے کسی کو معاف کر دیا تو معاف کرنے کا معنی یہ ہے کہ اب آپ نے اس کو درگزر کر دیا اور معاملہ ختم ہوا۔ اگر آپ اس کو ریپیٹیٹیولی دہراتے رہیں گے کہ ہم نے معاف کر دیا، اس نے ایسا کیا تو معاف کر دیا، اس نے ایسا معاف کیا، تو آپ کی معافی کا آپ کو اجر نہیں ملے گا۔ جب آپ کسی کو معاف بھی کر رہے تو میرا کل کا ٹاپک یاد رکھیے، اخلاص کے ساتھ معاف کرنا ہے، ریا کے ساتھ معاف نہیں کرنا ہے۔ اب آپ جو معافی دے کے روز بول رہے اس نے میری غیبت کیا تھا معاف کر دیا میں نے، بہت بڑا دل ہے میرا، اس نے میری چغلی کیا تھا معاف کر دیا، بہت بڑا دل ہے میرا، اس نے میرے پیسے لوٹا تھا معاف کر دیا، دل بہت بڑا ہے میرا، تو یہ تو ریا ہوا۔ آپ اپنے معافی کی داد لینا چاہ رہے لوگوں سے کہ آپ کتنے نیک ہیں کہ آپ معاف کرتے ہیں لوگوں کو، پھر کیا فائدہ معافی کا، ہے نا؟ تو اپنی معافی کو بھی اخلاص کے ساتھ دیجئے کہ خالص نیت سے اللہ تیری رضا کے لیے کہ تو راضی ہو جائے اور میرے عیب اور گناہوں کو تو چھپا دے اور میرے کو معاف کر دے، میں نے اس بندے کو میری خطا میرے خلاف کرنے کے بعد بھی تیرے لیے معاف کیا تو ہی قابل قبول ہے۔ یہ یاد دلانے والا معافی، یہ ریا کر رہا ہے، ایسی معافی کا پھر اس کو اجر بھی نہیں ملے گا۔ حالانکہ اگر خالص نیت سے کوئی بندہ اپنے دوسرے بھائی کو معاف کرے تو انشاءاللہ العزیز اسے عظیم اجر ملے گا۔ کیا ملے گا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اسے ضرور اپنے بھائی کو ایک تکلیف سے نجات دینے کا اور معاف کرنے درگزر کرنے کا اجر ضرور بھی ضرور انشاءاللہ عزیز ملے گا۔ باور پٹھان ہے، اور میرا یہ سوال ہے کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کوئی شخص کی اب برائی کرے یا غیبت کرے تو اس کے پاس جا کے معافی مانگنا چاہیے، کبھی نامحرم سے مانگنا ہے، اس سے تو پردہ رہتا ہے، اس سے کیسا مانگنا ہے؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ اگر کسی شخص نے کسی نامحرم کے ساتھ کوئی غلطی کی ہو، غلطی کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، تو اب اس معاملے میں وہ کیا کریں گے اس غلطی کے لیے؟ ٹھیک ہے، تو دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے واضح جواب دینا ممکن نہیں ہوتا ہے، وہ کنڈیشن، سچویشنز، سیناریو، ماحول، حالات پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر جیسا کہ ایک کالج گوئنگ اسٹوڈنٹ ہے، سمجھ لیجیے، مثال غیر محرم کی آپ نے کہا تو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص ہے جو کالج کے اندر بیٹھ رہا تھا، غیر محرم لڑکیوں کو چھیڑتا رہتا، ویسے کوئی محرم کو تو چھیڑتا ہی نہیں بہرحال، لیکن لڑکیوں کو چھیڑتا جو ظاہر سی بات ہے اس کی غیر محرم ہے نا۔ اب اس کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے زندگی میں کہ تو بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے نا، کسی کو چھیڑنا ویسے بہت بری بات ہے۔ ٹھیک، اور ایک چیز بھی یاد رکھیے، میں اکثر نوجوان سے کہتا ہوں، جب میں کالج میں تھا تو ایک ایسے ایک لائف اسٹائل اس زمانے، آج تو بہرحال بدترین حال ہے، اس زمانے میں بہرحال کچھ تو بھی اس کی ایک لمٹس تھی، تو لوگ کہتے تھے کہ دیکھو کیا لڑکا ہے، وہ کیا لڑکا ہے، دو لڑکیوں کے ساتھ گھومتا۔ بہت رسپیکٹ ہوتی تھی کالج میں ایسے بچوں کی جن کے ساتھ لڑکیاں گھومتی ہے، جو لڑکیوں کے ساتھ لڑکے گھومتے ہیں، تو کچھ لوگ کہنا رہے اس کی کیا عزت ہے، لیکن وہ تو فلاں کے ساتھ گھومتا ہے۔ تو اب انسان اس بات کو نہیں سمجھتا، اپنی جوانی میں دوسروں کو چھیڑ رہا ہے، اس کے بڑھاپے میں اس کے لڑکیوں کو چھیڑتا تو بولتے کیسے پوٹے ہو گئے یہ سماج میں، ان کو کچھ نہیں سمجھتا۔ تو لوگ بولتے حضرت ہمارے امی تمہارے چھیڑ چھاڑ کی باتیں ابھی تک کرتے، تم کتنا چھیڑتے تھے، کرتے نہیں کرتے، ہوتا ہے نا ایسا۔ ایک صاحب ایک دن بیٹھ کے بولنے لگے، 4-5 لوگ تھے، کیا زمانہ آ گیا، بولے لو میرج، بھاگ کے شادیاں کر رہے، کیا غلط ہے، کتنی بری بات ہے۔ تو ایک صاحب دور سے سن رہے تھے، بہت دیر سنے ہوں، پھر آ کے بولے ذرا 1 منٹ رکتے کیا، بولے تو بولے ہاں رک جاتے، بولے تمہاری شادی کیسا ہوئی، بولی تو بولے لو میرج، تیری کیسا ہوئی، بولے تو لو میرج، تیری کیسا ہوئی، لو، تو یہ حق میرے کو بنتا، بولے جس کی ارینج میرج ہوئی بات کرنے کا، تمہارے کو حق نہیں بنتا یہ بات کرنے کا۔ زمانہ کیا آ گیا، لو میرج، اپنی جوانیوں میں تو لو میرج کی ہے، اور آج ڈسکشن کر رہے زمانہ کتنا برا آ گیا، کیسے حالات آ رہے۔ میرے کو حق ہے، بولے میری ارینج میرج ہوئی، میں کر سکتا ہوں، اس لیے میں جل رہا تھا، بولے اتنی سے تمہاری باتیں سن کر کہ خود تو اپنی جوانی میں سب کر لیے اور آپ بول رہے کوسرے کاٹ رہے، دوسروں کو بول رہے کہ ایسے غلط آ گیا فلاں آ گیا، ہے نا۔ تو انسان ہوتا ہے، زمانہ لوٹ کر آتا ہے، لیکن اب ایک انسان کو احساس ہو گیا اور ہونا چاہیے ایسے احساس، اور بہت اہم ہے کہ جوانی میں انسان کو احساس ہو جائے تاکہ وہ زمانہ نہ گزر جائے کہ لوگوں سے اس کی ملاقاتیں نہ اور معافی نہ مانگ سکیں۔ تو بہرحال اس کو احساس ہوا کہ بہت غلط ہو، اب معافی مانگنا چاہیے، لیکن اب ظاہر سی بات ہے جس کو اس نے چھیڑا تھا وہ غیر محرم ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں وہ یہ کام کر سکتا ہے کہ اپنی محرم کے ذریعے اس تک خبر پہنچا سکتا ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں، وہ نہیں ملیں گا اس سے، اپنی محرم کے ذریعے، اس کی بہن ہے، اس کی والدہ ہے، اس کے کوئی رشتہ دار سے کہ یہ ہمارے بچے سے غلطی ہوئی اور ہم چاہتے ہیں، ہم معافی چاہتے ہیں۔ اور میں نے ایسے لوگ دیکھے، ایک مرتبہ ایک حادثہ میرے ہی ساتھ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ میں اپنے دروازے سے باہر نکل رہا تھا اور ایک خاتون جو ہمارے بہن کی سہیلی تھی وہ گھر آئی
اور اسے لگا کہ دروازے پہ بہن آ رہی ہے اور اس نے اچانک آ کے ڈرا دیا. اب جو ہی وہ اس نے ڈرایا تو میں ڈر کے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا اور میں گھبرا بھی گیا کہ عورت اچانک کو بھاؤ بول کے سامنے آ جائیں گے تو کوئی بھی آدمی ڈر جائیں گا اور یہ کیا معاملہ ہے. جب انہوں نے دیکھا مجھے تو ایسے پشیمان پریشان ہو گئی کہ یہ تو بہت مسٹیک ہو گئی ان سے, اور بہت پریشان اور فوراً وہاں سے چلے گئے. اب میں بھی نہیں پہچان پایا کون ہے, چونکہ دروازے پہ گیا اور یہ مسئلہ ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے اپنے والد سے فون کروایا کہ فیض بھائی کے ساتھ ہم سے یہ ہو گیا. یہ ہوتا طریقہ. اپنے محرم کے پاس گئی ہوں, اپنے والد سے کہا کہ میں نے یہ غلطی کی ہوں اور آپ کیجیے. ان کے والد نے فون لگا کہا ہم بہت بہت معافی چاہتے ہیں فیض صاحب, آپ کے ساتھ اس بچی نے یہ کیا, ہم بہت پشیمان ہیں اس نے ایسا کیا. اس کو میں نے کہا یہ بالکل انجانے میں ہوا, لیکن احتیاط کیجیے, ہر بھر آدمی نکلنے والا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا احتیاط کرنا اچھا ہے. لیکن بہرحال تو انہوں نے کہا نہیں بہت ہم پشیمان ہیں, بچی سے غلطی ہوئی. لیکن وہ ایک سہیلی ہوتی ہے, بچپن ہے, اور حالانکہ وہ بچی کو بہت عمر رسیدہ نہیں تھی, ہارڈلی 7th یا 8th, مطلب ایسا بھی ایج نہیں کہ جس سے وہ 6th 7th یا 8th اس طرح سے وہ پردہ بھی نہیں کرتی تھی. لیکن ان کے والد کو بہت وہ ہوا کہ نہیں یہ بھی مسٹیک نہیں ہونا چاہیے. بچی پشیمان ہوئی اس لیے کہ وہ واقعی مسٹیک تھی, چونکہ جو بااخلاق لوگ ہوتے ہیں جن میں کوئی کردار ہے, دینی سمجھ اور فہم ہے, ان کے لیے تو بہت بڑی بات ہے. تو اگر ایسا ہے تو آپ اپنے محرم کے پاس جائیں گے, اپنی والدہ اپنی بہن کے ذریعے خبر پہنچائیں گے کہ میں سچے دل سے توبہ کر چکا ہوں, چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس سلسلے میں مجھے معاف کر دیں. اور یہی طریقہ. دوسرا چیز, اب وہ چلے گئے کہیں, نہیں پتا کون تھے, کتنے لوگوں کو پتہ نہیں سیٹی مار دی, کتنے لوگوں کو چھیڑ دیا, کتنے لوگوں کو ستا دیا, کتنے کے ساتھ کیا ہو گیا, کتنوں کو سلام بھیج دیا نا. یہ سلام وہ نہیں ہوتا جو اپنے باپ کو انسان کرتا ہے, یہ اسپیشل سلام باپ کو جو نہیں ہوتا وہ ادھر ہوتا روز. تو اب ظاہر سی بات ہے مسئلہ اس میں بڑھ جاتا ہے انسان کا, انسان پریشان ہوتا ہے کہ اب کیا کروں. تو جب ایسی کوئی غلطی جو عام ہوئی تو اس کے لیے اب جتنوں تک بات پہنچا سکتے, ٹھیک ہے, بات ہی نہیں پہنچا. آپ شہر چھوڑ کے آ چکے, دلی میں پڑھتے تھے, اورنگ آباد آ چکے, اورنگ آباد میں پڑھ کے آپ کہیں اور رہتے تھے, تو اللہ سے خوب گڑگڑائے کہ اللہ بس وہ مسٹیک ہو گئی, اب بس تو معاف کر چکے, میں ہر کسی سے نہیں مل سکتا. اور اگر کوئی ذریعہ ہے پہنچانے کا خبر, ضرور پہنچائیں ان لوگوں تک کہ مجھ سے فلاں فلاں غلطی ہوئی. اور الحمدللہ میں اپنا ہی بتاتا ہوں, چونکہ میں بھی اسٹوڈنٹ رہ چکا اپنی جوانی میں بھی اپنے کالج میں کچھ غلطیاں کر چکا تھا, دوستوں کو تنگ کرنا, اس کو ستانا. لیکن بعد میں انٹرنیٹ کے ذریعے, میں نے ای میل کے ذریعے سب سے وہ کیا کہ بھائی اگر ہوئی تو میں سمجھتا ہوں فلاں چیز, اور یہ ذریعہ ہے. آپ ان کو لکھ کر معافی مانگ سکتے ہیں, میسج بھیج کر معافی مانگ سکتے ہیں, کال کر کر معافی مانگ سکتے ہیں. ایک عام طور سے کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ سارے دوست میرے سن لے کہ میرے جو اور دوست تھے جن سے میری غلطی اور جن تک میں نہیں پہنچ سکا, آپ سب سے میرے طرف سے معافی مانگیے, سب سے میرے طرف سے بولیے فلاں. تو ایک عام میسج آپ کہیں سے پاس کیجیے ان کو, ٹھیک ہے. اور ایسا لگتا ہے نہیں شخص بھی سامنے ہے, غلطی بھی اپنے سے ہوئی, لیکن معافی بھیجنے سے معاملہ بڑھ سکتا ہے. تو انتظار کیجیے جب معاملہ ختم ہو جائے, تھوڑا وقت گزر جائے, ورنہ اچانک آپ کوئی چیز کریں گے غلطی کی بات مشکل ہوں گی. تو اس طرح سے ہو سکتا ہے, لیکن ڈائریکٹ جا کر ان سے معافی مانگنا اس کی اجازت بہرحال نہیں دی جائیں گے, سوائے اس چیز کے کہ آپ کو کبھی موقع دی جائے کلاس میں کھڑے ہو کچھ بول دیجیے. اب سب لوگ بیٹھے ہیں, جن میں وہ بھی ہے جن کو آپ نے ستایا, جن میں وہ بھی ہے جو اچھا آپ سب سے کہہ سکتے کہ میرے سے یہ ہوا اور میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے جو معافی مانگوں. لیکن یہ رسمن نہ ہو کہ پورے کالج بھر زندگی بھر تنگ کرو, آخری دن سینڈ آف کے دن کھڑے ہو, اے بھائی معافی مانگ رہا میں تم سے, ہاں اب جو ہوا سب بھول جاؤ, ٹھیک ہے. پھر اگلے سال فرسٹ ایئر میں کوئی گریجویشن سے پوسٹ گریجویشن, پھر وہ حرکتیں چالو. ارے یار تو نے معافی مانگے نا, تو وہ 3 سال کے لوگوں سے تھی نا, آپ نیا ایڈمیشن اور نئی معافیاں, ٹھیک ہے, پھر ختم ہوں گا. تو اس کا یہ معنی نہیں ہے. سچے دل سے توبہ کرے, اور جن سے نہیں مل سکا اللہ سے دعا کرے. اور ایسے لوگوں کو جس کو آپ نے ستایا, کسی کا حق مارا ہے, تو علماء لکھتے ہیں اگر حق اب معافی مانگنے کا وقت نہیں, اتنی دعائیں دے, اتنی دعائیں دے کہ لگے کہ وہ تکلیف کے بدلے اتنی دعا ان کو آپ نے ٹرانسفر کر دی, ان کو دعائیں دی. بہرحال یہ تمام حل ہو سکتے, واللہ عالم بالصواب. ناشد علی صدیقی جو چھپے ہوئے شرک کے حالت میں جو لوگ انتقال کر گئے اور ان کو وہ شرک کا علم نہ تھا, جیسے ریا اور یہ نفسی خواہشات کو پورا کرنا, اور اس حالت میں انتقال کرے, لیکن ان کی نیت بھی نہیں تھی کہ وہ شرک ہم سے ہو بولے, تو ان کے لیے کیا استغفار اور ان کا کیا معاملہ تھا؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ ایسے لوگ جن کو علم نہیں تھا شرک خفی کا یا ریا کا, یا وہ باتیں جو شرک اکبر یا کفر نہیں ہوتی, کفر جو بڑا کفر, یا خالص منافق جو نہیں تھا, اس سے چھوٹے کیٹیگری کے نفاق کی کوئی علامت سمجھ لیجئے, کفر کی کوئی علامت سمجھ لیجئے, چھوٹا مطلب وہ اس لیول کا نہیں کہ اسلام سے خارج ہو جائے, اور شرک خفی یا جس کو کہیں گے شرک اصغر ہوا ہو اور وہ مر جائے. تو دیکھیے اس معاملے میں علماء کی 2 رائے ہیں. پہلی رائے تو یہ کہ وہ شرک ہے, معافی نہیں ہوں گی. لیکن امام نووی رحمہ اللہ جو ہے ریاض الصالحین میں لکھتے ہیں, کچھ علماء کے اقوال نقل کرتے ہیں جنہوں نے یہ لکھا کہ جتنے کام میں ان سے وہ ریا اور شرک خفی ہوا ہوں گا یا وہ نفاق کی علامت ہوئی ہوں گی, اللہ انشاءاللہ العزیز اتنے ہی عمل کو ضائع کریں گا, اور انشاءاللہ باقی عمل کا ان کو اجر ملے گا. اور میں سمجھتا ہوں
یہ علماء کی لیکن یہ ایک رائے ہے اور وہ بھی ایک رائے ہے، پھر بہر اللہ بہتر جانتا واللہ عالم کہ کیا ہوگا، لیکن یہ دونوں رائے علماء کی کچھ نے کہا نہیں اور کچھ نے کہا نہیں، صرف اتنے ہی عمل کو ضائع کیا جائے گا جتنا عمل میں خفی شرک تھا، چھوٹا شرک تھا، یا وہ غلطی ہوئی یا وہ نفاق کی علامت تھی، اتنا ہوگا انشاءاللہ، باقی کا اجر ان کو ضرور ملے گا، واللہ عالم بالصواب۔ انشاءاللہ ہم اسی بات ختم کریں گے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔